السلام علیکم پیاری ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پہ خوش ہوں گے۔ چینل وائس آف ناولز پر ایک بار میں پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کی ریڈر، رائٹر اور ہوسٹ سارہ عروج کے ساتھ۔ ناول ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم سے سم ٹائپ کچھ ناول میں مسٹیکس ہوتی ہیں تو جو ہم سے صحیح پروناؤنس نہیں ہو پاتی، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کریکٹ ورڈ ہی پڑھوں، لیکن سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے تو پلیز اسے اگنور کر دیا کریں۔ اور دوسرا، میں نے آپ لوگوں کے لیے وائس اوور آرٹسٹ بھی رکھے تھے کہ لڑکیاں رکھی تھیں وائس اوور کے لیے، کہ جن سے شاید آپ لوگوں کو ناول آپ لوگوں کو ٹائم پہ مل سکے، لیکن کچھ لوگوں کو ان لوگوں کی مسٹیکس اور کچھ ایشو کی وجہ سے پڑھنا پسند نہیں کر رہے۔ تو آپ لوگ پلیز مجھے بتائیے گا، بھی ایک اور دو لڑکیاں میں نے اور رکھی ہیں، تو پلیز آپ مجھے بتائیے گا ان میں سے آپ لوگوں کو کس کی آواز اچھی لگی ہے، تو پھر ہم ان کی ہی وائس میں ناول پوسٹ کروایا کریں گے ساتھ میں۔ اور اگر آپ لوگ میری آواز میں بھی سننا چاہتے ہیں تو پلیز آپ بتائیے، اور اگر آپ سننا نہیں چاہتے، خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو میوٹ کر کے ایزیلی خود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، پاس موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ناولز کے آنے والے نوٹیفیکیشن کی ہر خبر بآسانی آپ لوگ تک پہنچنے والی بن سکے۔ ناول بدلہ بائے آرزو پریشے خان، ٹھیک ہے؟ تو یہ ناول بیسیکلی ریونج بیس پر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کچھ ٹائم پہلے پڑھا تھا تو یہ ریونج بیس پر ہی تھا۔ اہل نبیل کو ہوش آ گیا ہے۔ احسان کے بتانے پر وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ آئی سی یو میں داخل ہوا تھا۔ نبیل کے ہونٹوں پر اب بھی ایک نام تھا اور وہ تھا آئمہ۔ اہل کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں اور وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ نبیل اہل کا بچپن کا دوست تھا، دونوں کی دوستی بہت گہری تھی، ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اہل اور نبیل کلاس فیلوز بھی تھے۔ اہل گریجویٹ مکمل کر کے لندن چلا گیا تھا اور نبیل پاکستان میں ہی تھا۔ نبیل نے گریجویٹ کر کے اپنا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اہل کو بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے وہ لندن چلا گیا تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ سال بعد سمیر کے کال پہ آج وہ پاکستان کے مشہور ہاسپٹل آغا خان کے آئی سی یو کے باہر کھڑا تھا اور اس وقت اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں اپنے جان سے عزیز دوست کو اس حالت میں دیکھ کے۔ اہل کا خون کھول اٹھا تھا اور اب وہ بدلا چاہتا تھا آئمہ سے۔ نبیل کو اہل نے لندن کے مشہور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا، وہاں اس کا اچھا علاج ہو رہا تھا اور وہ ریکور ہو رہا تھا۔ یہاں اہل آئمہ کی تلاش میں لگا تھا۔ احسان پتہ لگا آئمہ کے بارے میں۔ ہاں، نبیل کی فیس بک آئی ڈی میں ایک آئمہ نام کی لڑکی ایڈ تو ہے، پر کنفرم نہیں ہے کہ وہی ہے۔ حسان تو پاگل ہے، وہ آئمہ کے لیے خودکشی کر رہا تھا، دوسری بار وہ کوئی اور نہیں وہی ہوگی، پتہ لگا اب اس کا؟ ہاں میں لگاتا ہوں، حسان کہہ کے نکل گیا۔ کچھ دن بعد حسان اہل کے پاس ایک ایڈریس کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ایڈریس یقیناً آئمہ کا تھا۔ اہل کے لبوں پر ایک تیکھی مسکراہٹ آ گئی۔ اہل وہ ایڈریس لے کر روانہ ہو گیا۔ اہل ایڈریس کے مطابق حیدرآباد میں موجود تھا، لیکن وہ اس بات پہ حیران تھا جو ایڈریس تھا وہاں ایک عام سا مکان تھا، کچھ بھی ایسا خاص نہیں تھا، تو کیوں نبیل نے ایسی جگہ پریفر کی؟ لیکن حسان کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی امیر تھی اور یہاں امیری جیسا اہل کو کچھ نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب اس لڑکی نے نبیل سے جھوٹ بولا، اصل میں اسے ایک امیر زیادہ چاہیے تھا، لیکن نبیل اتنا امیر نہیں تھا۔ اب میں تمہاری زندگی انجیرن کر دوں گا، تمہیں امیر زیادہ چاہیے تو وہ تمہیں ملے گا۔ اہل مکان کے باہر کھڑا اپنی سوچوں میں مگن تھا۔ دروازہ بجانے پر ایک بوڑھا آدمی کھانستا ہوا نمودار ہوا۔ اس نے اہل سے سوال کیا، کون ہو بیٹا، کس سے کام ہے؟ اہل چپ چاپ اس بزرگ کو دیکھتا رہا اور پھر چلا گیا۔ وہ بزرگ بڑی حیرانی سے اہل کو جاتا دیکھ رہے تھے اور پھر اندر آ گئے۔ کون تھا بابا؟ آئمہ نے اپنے دادا جی کو اندر آتے دیکھا تو پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، کچھ بتایا نہیں، ایسے چلا گیا۔ بابا شاید کچھ خیرات مانگنی ہوگی، آئمہ نے معصومیت سے کہا۔ نہیں بیٹا، اس کے برابر میں بڑی سی گاڑی کھڑی تھی، وہ خیرات مانگنے والا ہرگز نہیں لگتا تھا۔ چلو چلا گیا۔ اچھا بابا۔ عابد صاحب کا چھوٹا سا گھرانہ تھا، ایک بیوی اور ایک پوتی، بیٹا اور بھوا سوری یہ بہو ہے، اسپیلنگ مسٹیک ہے، بیٹا اور بہو ایک حادثے میں سپرد خاک ہو گئے تھے۔ تب سے آئمہ میں ان دونوں کی جان بستی تھی۔ آئمہ 2 سال کی تھی جب سے اسے دادا دادی نے پالا تھا، انہوں نے آئمہ کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھا ہوا تھا۔
ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ دادا جی کی اچھی پینشن آ جاتی تھی، کبھی انہیں پیسوں کی تنگی نہیں ہوئی تھی۔ عابد صاحب نے آئمہ کے لیے پراپرٹی جمع کی ہوئی تھی تاکہ اسے کبھی زندگی میں کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ آئمہ بہت نیک اور سعادت مند تھی، نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی اور اس کی یہی بات عابد صاحب کو بہت پسند تھی۔ آئمہ نبیل کی کلاس فیلو تھی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ کبھی نبیل سے نہیں ملی تھی۔ نبیل اس کی آئی ڈی میں ایڈ تھا۔ اہل کا دماغ گھوم رہا تھا یہ سوچ کے کتنے سادہ لوگ اور ایسی حرکتیں کو اتنا دکھاوا کیسے کر سکتا ہے، اور اس لڑکی نے اپنے بزرگوں کو بھی نہیں سوچا کہ اگر اس کی اصلیت ان پہ کھل گئی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال آئمہ تمہیں تمہارے ہر کی سزا ملے گی۔ اہل نبیل تمہیں بلا رہا ہے بار بار۔ حسان نے اہل کو بتایا۔ اہل نے سر ہلایا اور ایئر لائن کال کی، سیٹ کنفرم کی، لندن کی، اور اسی شام اہل روانہ ہو گیا۔ ہاسپٹل پہنچ کے وہ نبیل کے پاس گیا۔ نبیل نے اہل کو دیکھ کر آنکھیں کھولیں۔ اہل اس کی آنکھوں میں نمی محسوس کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری یار۔ نبیل جانتا تھا اس کی اس حرکت سے اگر کسی کو فرق پڑا تھا وہ اہل تھا۔ نبیل، کیا وہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ اس کے لیے تو نے خودکشی کا سوچا، میرے لیے جینے کا نہیں سوچا؟ اہل ایک ایک لفظ سے زور دے کے کہہ رہا تھا۔ نبیل کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ بس بہت ہوا، اب رونے کی باری اس کی ہے۔ نہیں اہل، اسے کچھ مت کہنا، وہ میری زندگی ہے۔ اہل کو بہت غصہ آیا پر وہ خاموش رہا۔ نبیل، اس نے کیا کیا اور تم لوگ کہاں ملے اور اس نے تجھے کیوں چھوڑا؟ اہل نے ایک ساتھ سارے سوال پوچھ ڈالے۔ یونیورسٹی میں ملے تھے ہم، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی پر اس کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں۔ تو نے اسے بات نہیں کی؟ اہل نے نبیل سے پوچھا۔ بہت بار کی، پر وہ کہتی ہے لڑکا بہت امیر ہے، وہ اسے بہت خوشیاں دے گا، یہ اس نے کہا۔ اہل نے حیرت کے عالم میں پوچھا۔ ہاں، اور تو اب بھی کہتا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے؟ وہ لڑکی کہاں کی ہے اور میں تجھے نہیں بتا سکتا، تو اسے نقصان پہنچائے گا۔ اچھا، تیری طبیعت کیسی ہے اب؟ اور اگر میرے لیے دل میں ذرا بھی پیار ہے تو آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ وعدہ، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، بس مجھے آئمہ لا دے۔ اچھا، میں کچھ ٹائم کے لیے پاکستان جا رہا ہوں، تو یہیں رہنا۔ یہ میرے گھر کی چابیاں ہیں، جو بھی چاہیے لے لینا، اور کیش کی ضرورت ہو تو میری چیک بک میں میری کبٹ میں رکھی ہے، اس کی چابی بھی ہے اس میں، جتنا چاہے لے لینا۔ میں کچھ ٹائم اپنے پاکستان والے گھر میں رہوں گا، اپنا خیال رکھنا، اہل نبیل نے کہا۔ نبیل کے کہنے پر اہل نے بس اتنا کہا، اس کی ضرورت تجھے ہے، اور چلا گیا۔ نبیل جانتا تھا اہل اس سے ناراض ہے۔ اہل پاکستان پہنچ کر سیدھا احسان کی طرف گیا۔ احسان، اس لڑکی کی ٹائمنگ پتہ کی ہے؟ ہاں، وہ اب کہیں پرائیویٹ جاب کر رہی ہے، صبح 8 بجے جاتی ہے اور 2 بجے واپس آتی ہے۔ ٹھیک ہے، گھر میں کون کون ہے؟ بس دادا دادی ہیں اور کوئی نہیں۔ اہل نے احسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دادا کی ٹھیک ٹھاک پراپرٹی ہے، پینشن بھی اچھی ہے، شوق پہ جاب کرتی ہے لڑکی۔ اچھا، دادا دادی کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے اور سادہ لوگ۔ جس سے بھی پوچھا وہ یہی کہتا ہے۔ ان کی بیٹی کو اغوا کرنا صحیح رہے گا؟ اہل نے ایک دم حسان سے پوچھا۔ میرے خیال سے نہیں، ایک ہی پوتی کے سہارے جیتے ہیں دونوں، انہیں کچھ ہو گیا تو ہم سے غلط ہو جائے گا۔ اہل کو سوچنے لگا اور پھر اس نے نبیل کو کال ملائی۔ کال چھوٹتے ہی اہل نے نبیل سے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے تجھ سے۔ ہاں، نبیل نے سنجیدگی سے کہا۔ تجھے مجھ میں اور اس لڑکی میں کسی کو چننا پڑے تو کسے چنے گا؟ نبیل گہری خاموشی کے بعد بولا، تجھے۔ ٹھیک ہے، کہہ کے اہل نے کال رکھ دی۔ اب اہل کے دماغ میں جو آیا اسے اس پر عمل کرنا تھا۔ اس نے اپنے ماما پاپا کو کال ملائی۔ اہل اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا اور ایک بہن تھی جو بچپن میں چھت سے گر کے چل بسی تھی۔ اہل کے ماما پاپا ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اہل کے پاپا اس گاؤں میں سربراہ تھے، وہ گاؤں اس کے پاپا کا تھا۔ اہل نے بہت بار کہا اپنے پاپا سے کہ وہ اس کے ساتھ لندن چلیں، پر انہیں اپنے گاؤں میں ہی سکون ملتا تھا۔ وہ نہایت سادہ تھے، پر ان کے آگے پورے گاؤں میں کسی کی نہیں چلتی تھی۔ اہل دنیا میں صرف اپنے پاپا سے ڈرتا تھا۔ اہل شروع سے شہر میں رہتا تھا۔ اہل کی پڑھائی کی وجہ سے فراز صاحب نے اپنے لختی جگر کو اپنے سے دور رکھا، پر وہ چاہتے تھے اہل اپنا بزنس جوائن کرے، پر وہ منع کر کے لندن چلا گیا اور نبیل کبھی کبھی جاتا تھا اس سے ملنے۔ اہل نے جب اپنے فیصلے کا حسان کو بتایا تو وہ صدمے میں آ گیا۔ اہل، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ نبیل کو پتہ چل گیا تو وہ مر جائے گا۔ نبیل کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا، اور میں اسے شوق پہ شادی نہیں کر رہا، مجبوری ہے۔ اغوا کر کے میں اپنے وجہ سے کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتا۔ قصور اس لڑکی کا ہے، اس کے دادا دادی کا نہیں، اس لیے اسے شادی کر کے لاؤں گا، پھر اسے زندگی کا اصل مزہ چکھاؤں گا۔ لیکن شادی؟ حسان کی حیرت اب بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، تو تم کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہو شادی کا؟ نہیں، اگر میں کسی اور سے اس کی شادی کروا بھی دوں تو اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ اس کی زندگی انجیرن کرے گا اور بعد میں اسے طلاق بھی دے دے گا؟ میں خود کے علاوہ اور کسی پہ یقین نہیں کر سکتا اس بارے میں۔ لیکن تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ کبھی تمہیں طلاق نہیں دینے دیں گے، انہیں کبھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس سے پہلے میں اسے نکال دوں گا۔ تو شادی ماما پاپا کے بغیر کیسے کرو گے؟ لوگ ہائر کروں گا، اہل اطمینان سے کہہ رہا تھا۔
جبکہ احسان کی تہرت مزید بڑی تھی۔ اہل نے اپنے کہنے کے مطابق کچھ لوگوں کو ہائر کر کے آئمہ کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ اب جواب کا منتظر تھا اور وہ جانتا تھا جواب ہاں میں ہی ہوگا، اس لیے مطمئن تھا۔ اہل کے رشتے سے آئمہ کے دادا دادی بہت خوش تھے۔ انہیں اپنی جان سے عزیز بیٹی کا اتنا اچھا رشتہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہیں آئمہ پریشان تھی کہ اچانک کوئی انجان کیسے رشتہ لے کر آ سکتا ہے، پر اپنے دادا دادی کو خوش دیکھ کے وہ چپ ہو گئی، پر انجانے خوف کے سائے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ دادی آئمہ کے پاس آئیں تو اس سے اپنی پریشانی دادی کو بتائی۔ اس پہ دادی نے کہا، بیٹا لڑکا بہت اچھا ہے، میری بیٹی راج کرے گی، اور بیٹا ہم بوڑھا بوڑھی کا کیا بھروسہ، ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تمہیں بسا دیکھ لیں۔ اور آئمہ چپ کر کے ہاں کہہ کر چلی گئی۔ اہل کو ہان کو گئی تھی، ایکسکیوز می سوری پتہ نہیں کون سی لائن ہے، یہ یقیناً لکھا ہوگا اہل کو ہاں مل گئی تھی۔ آئمہ کے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن اہل کے پاس ایسا کچھ نہ تھا۔ اب تک اہل نے نہ آئمہ کو دیکھا تھا نہ ہی آئمہ نے اہل کو، اور دونوں میں دیکھنے کی چاہ بھی نہیں تھی۔ دادا دادی نے اپنے سارے ارمان شادی میں پورے کیے اور آج وہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ آئمہ چپ تھی، بس اپنے دادا دادی کا مان رکھا ہوا تھا اس نے۔ اہل کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس شہزادے جیسے شخص کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ اہل آئمہ کو لے کر اہل مینشن پہنچا اور گاڑی سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آئمہ کافی دیر ایسی گاڑی میں اکیلی بیٹھی رہی، پھر ڈرائیور نے اسے کہا، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، اور وہ مرتے قدموں کے ساتھ اہل مینشن میں داخل ہوئی۔ سامنے اہل بیٹھا تھا، اس نے چینج کر لیا تھا اور اب وہ کہیں سے دولہا نہیں لگ رہا تھا۔ آئمہ اسے سامنے دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ کیا یہ دولہا ہے، کیونکہ آئمہ نے اب تک اہل کو نہیں دیکھا تھا۔ آئمہ وہیں رک کر اس شخص کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، جبکہ وہ شخص آئمہ کو آج پہلی بار دیکھ کے اپنا آپ کھو بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا اتنا نورانی چہرہ کیسے؟ وہ سوچوں میں غرق تھا جب ہی آئمہ نے اسے مخاطب کیا، آپ اہل ہیں؟ کیوں تم کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں؟ اہل کے جواب پہ آئمہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کیا مجھے جائے نماز اور رکوع بتا سکتے ہیں؟ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اب تک۔ اس کی بات پر اہل کو گہرا جھٹکا لگا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اہل نے کہا، یہ سب ڈرامے کس لیے؟ آئمہ بس اتنا کہہ پائی، میں نماز میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اہل اپنی جگہ سے اٹھا اور زوردار تھپڑ آئمہ کے منہ پر جڑ دیا۔ آئمہ دور جا کر گری، گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے ہونے والی تذلیل کو برداشت کر رہی تھی، پر وہ چپ تھی۔ اہل دھاڑا، نکل جاؤ میری نظروں سے دور، ورنہ آج ہی میرے ہاتھ سے تمہارا قتل نہ ہو جائے۔ آئمہ ضبط سے برداشت کے ساتھ بولی، میرا قصور بتا سکتے ہیں آپ؟ آئمہ کا اتنا کہنا تھا کہ اہل غصے سے پاگل ہوا، اس کی طرف لپکا اور ایک اور تھپڑ اس کے ملائم گال پہ جڑ دی۔ آئمہ کے گالوں پر اہل کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ بے شرم لڑکی، اب تمہارا قصور بھی تمہیں میں بتاؤں؟ آئمہ کانپنے لگی، آج تک اس کے دادا دادی نے کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ آج اہل نے اپنے مردانہ ہاتھ سے اسے دو جڑ دی تھی اور وہ سہمی کھڑی رو رہی تھی۔ اہل نکلتا باہر چلا گیا اور آئمہ سوچنے لگی، اس سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی اسے سزا ملی ہے؟ اہل صبح کے ٹائم واپس آیا تو آئمہ کو نماز میں روتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کتنی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی، سوچتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آئمہ نماز پڑھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی، وہ وہیں نیچے صوفے پر سو گئی۔ اہل جب نیچے آیا، آئمہ کو سوتا دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ہمیں بے چین کر کے خود آرام سے سو رہی ہے۔ اہل نے ٹھنڈا پانی آئمہ پہ انڈیل دیا۔ آئمہ گھبرا کر اٹھی، اسے سمجھ نہیں آیا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم کھڑی ہو کے اہل کو دیکھنے لگی۔ مہارانی ہو کیا رہا ہے جو آرام سے سو رہی ہو؟ مہارانی ہو کیا جو آرام سے سو رہی ہو؟ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر سونے یا کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہر بات کی ایک سزا ہوگی یہاں تمہارے لیے۔ اب جاؤ جا کے ناشتہ بناؤ، اور صرف میرے لیے نہیں، یہاں جتنے بھی نوکر ہیں ان سب کا ناشتہ کھانا، گھر کی صفائی، اور ہر ایک کام تم کرو گی، اور تم وہ کام بھی کرو گی جو تمہیں یہاں کے نوکر کہیں گے۔ اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری حیثیت اس گھر میں ان سب سے بھی گئی گزری ہے۔ آئمہ نے ساری باتیں سننے کے بعد بس اتنا کہا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، دادا دادی کے گھر کبھی نہیں بنایا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اہل نے اسے ایک زوردار تھپڑ سے نوازا۔ انسان ہے کہ جلاد ہے۔ آئمہ دور جا گری اور رونے لگی۔ اہل اس کے پاس آیا اور کہا، یہاں تمہیں منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بال اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ آئمہ درد سے کہرا اٹھی، آئندہ اگر بولا تو میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ جو تمہارے مکار چہرہ ہے نا، دھوکے باز، اس کا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ اہل یہ کہتا آئمہ کو چھوڑتا چلا گیا۔ آئمہ غم اور تکلیف کی شدت سے رونے لگی تھی۔ دادی، آپ نے تو کہا تھا کہ میں راج کروں گی، پر یہاں تو کوئی نہیں جیسے میری پرواہ ہو۔
आयमा को अहल ने सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ था और उसकी हर बात, हर चीज़ पे पाबंदी थी। वो कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं आ नहीं सकती थी। आज उसे दादा दादी बहुत याद आ रहे थे। उसने एक बार पूछने का सोचा। वो सारे दिन काम करती, नौकरों का खाना भी अहल उससे बनवाता, और कुछ ज़रा सा ख़राब हो जाता तो अहल उसे 2-3 जड़ देता और दरवाजे के बाहर कितनी कितनी देर तक खड़ा रखता। वो बस अपने आंसू ज़ब्त किए वहाँ खड़ी रहती। अगर कहती भी तो कैसे अगर कहती भी तो किसे बूढ़े दादा और दादी को वो इस उम्र में दुख नहीं देना चाहती थी उन्हें। आज बहुत ख्वाहिश थी अपने जान से प्यारे दादा दादी को देखने की। वो सुबह से काम करती रही। अहल के सारे काम भी अहल उसी को करवाता था। अहल रात में जितनी बार कॉफ़ी पीता उसे उठवाता, नहीं पीनी होती तो भी जानबूझ के बनवाता, और आयमा बस चुपचाप से बर्दाश्त करती रही। कोई ऐसा था नहीं जिसे वो कुछ कहती। एक दोस्त रानिया थी जो शादी होकर अमेरिका शिफ्ट हो गई। अब वो कभी कभी कॉल करती तो उससे वो अपने दुख क्या बताते। वो उसके दुख सुन के उसे दिलासे देने लगती। अहल जब आया तो उसे खाना देकर आयमा वहीं खड़ी हो गई, वरना अहल जब तक खाना खाता था वो गेट के पास खड़ी रहती थी। अगर उसे थोड़ी देर हो जाती अहल उसे मारने से बाज ना आता, वरना ये सब जानबूझ के कर रहा था अपने दोस्त का बदला लेने के लिए। उसकी नज़र में आयमा दुनिया की सबसे बड़ी मकार लड़की थी और सबसे ज़्यादा बुरी, जिसके साथ वो जिस तरह का सलूक चाहे कर सकता था। अहल ने खाना खा लिया तो आयमा कॉफ़ी लिए आई और वहीं खड़े रहकर उंगलियां आपस में मरोड़ने लगी। क्या मुसीबत पड़ गई है जो मेरे सर पर नाजिल हो गई हो? वो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आयमा ने डरते हुए कहा। मुझे फजूल बकवास सुनने की आदत नहीं, अब तुम जा सकती हो। आयमा की आंखें नम हो गईं। मुझे दादा दादी के पास जाना है, आयमा कह के रोने लगी। अहल के दिल में इस वक्त कुछ हुआ, तर उसने साफ मना करके आयमा को कमरे से बाहर निकाल दिया। कितनी देर तक रात आयमा रोती रही। अहल ने देखा पर यह सोच के नज़रअंदाज कर दिया कि उसने भी तो नबील को कितना रुलाया है। आयमा फजर की नमाज के बाद से काम में लगती थी। उसे रात देर तक काम करना पड़ता। जो अपने घर में रानियों की तरह रहती थी, अहल ने उसके साथ नौकरों से बदतर सलूक किया हुआ था। शुरू में वो बीमार हो जाती थी काम करके, अब उसे आदत पड़ गई। बस जैसे उठती काम में लग जाती, पर नमाज और कुरान बाकायदगी से पढ़ती थी। अब भी उसकी यही बात अहल को परेशान करती थी कि कोई इतना ड्रामा कैसे कर सकता है, और ड्रामा तब हो जब मैं देखूं। मैं तो बेटाएं माता हूं और तब भी मैंने इस लड़की को इबादत करते और खुदा के सामने रोते देखा है। अब अहल की समझ से बाहर हो गया था कि सब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या गलत है क्या सही। वो इसी सोच में डूबा ड्राइविंग कर रहा था कि आगे कोई चीज़ आई और वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाया और गाड़ी सीधा जाके खाई में गिर गई। अहल के हाथों में और एक टांग में फ्रैक्चर आया था। वो उठ बैठ नहीं सकता था खुद से और ना ही कुछ खा सकता था अपने हाथों से। आयमा को उसकी हालत देख के दुख हुआ। वो जानती थी अहल खुद से खा पी और चल नहीं सकता, तो उसकी मदद करने गई, पर अहल ने उसे कमरे से निकाल दिया और अपने लिए एक लड़का रखा जो इसकी मदद करता, खाना खिलाने में और चलने में। आज भी वो उस लड़के को डांट रहा था कि ठीक से खिलाए, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। आयमा ने सोचा जाके अहल की मदद करे, पर फिर दरवाजे के बाहर ठहर गई, पर अंदर नहीं गई। रात के वक्त आयमा को कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो नीचे सर्वेंट क्वार्टर में वाज़ी आवाज़ सुन सकती थी। उसने उठ के बाहर देखा तो आवाज़ अब भी आ रही थी, और वो आवाज़ अहल के कमरे से थी। पहले वो सोचती रही कि जाए या ना जाए, फिर हिम्मत करके गई तो देखा अहल नीचे गिरा हुआ था, और जो लड़का अहल ने हायर किया हुआ था वो मज़े से सो रहा था। आयमा फ़ौरन दौड़ के अहल के पास गई, और जैसे ही उसे उठाने लगी अहल ने उसका हाथ झटक दिया और गुलाब खान को बुलाने लगा, लेकिन गुलाब खान तो गधे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। आयमा वहीं खड़ी रही। कुछ देर तक अहल आवाज़ देता रहा, पर जब उस पर कोई असर ना हुआ तो आयमा ने सहारा देकर अहल को उठाया, और इस पर अहल भी चुप था, मजबूरी की वजह से। इतनी अकड़ इसीलिए कहते हैं किसी को नहीं रखनी चाहिए। सुबह अहल ने गुलाब खान को फारिग कर दिया और आयमा को कमरे में बुलाया। जी, आयमा ने कहा, आज से मेरा हर काम तुम करोगी। बहुत शौक़ है ना तुम्हें रात में मेरे कमरे में आने का और मेरी मदद करके मुझे ये जताने का कि मैं मजबूर हूँ। तो आज से सारे काम तुम करोगी, मुझे खाना भी तुम खिलाओगी। और एक बात, वो दरवाज़ा देख रही हो तुम, वहाँ सोगी आज से। जी। आयमा इतना कहकर जाने लगी तो अहल ने उसे बुलाया, इधर आओ, मुझे वॉशरूम तक लेकर चलो। आयमा अहल के पास गई, उसे उठाने के लिए झुकी तो अहल के इतने पास आकर उसे बहुत डर लग रहा था, और अहल के पास समझ चुका था और उसने आयमा को और करीब कर लिया। आयमा ने घबरा के एकदम अहल को छोड़ दिया और वह गिर पड़ा। तुम पागल हो, क्यों छोड़ा, उठाओ मुझे।
اہل دھاڑا جی وہ ہاں میں اٹھاتی ہوں. چاہل چھوڑا کیوں تھا؟ اہل کا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچا تھا. ایسے انسان کو تو پٹک پٹک کے مارنا چاہیے. وہ آپ نے کیا؟ میں نے وہ آپ اپنے قریب کیا. آئمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا. توتلا پن. قریب کیا تو کیا ہوا؟ دیوی ہو میری. آئمہ کے ہوش اڑ گئے اہل کی بات سن کے. جی؟ اس نے حیرت سے اہل کو دیکھتے کہا. کیا جی؟ اٹھاؤ مجھے. آئمہ نے احتیاط سے اہل کو اٹھایا، واش روم لے گئی اور خود باہر انتظار کرنے لگی اور سوچنے لگی ابھی جو بات اہل نے کہی وہ بات تو آئمہ بالکل فراموش کر چکی تھی، اور دعا کرنے لگی کہ اہل کو دوبارہ کبھی یاد نہ آئے کہ میں اس کی بیوی ہوں. وہ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا، بس اپنا حق نہ مانگے. کبھی وہ دعا مانگنے میں مگن تھی تب اہل دروازے تک آیا اور دروازے کو پکڑ کے لمبے سانس لینے لگا. کیا ہوا آپ کو؟ چل نہیں سک رہا؟ اب اندر تمہیں بلاتا کیا؟ اس لیے خود سے آیا ہوں. اس لیے یہ حالت ہے. آئندہ پوچھا تو تمہیں ہی بلاؤں گا اندر بھی. بدتمیز. آئمہ نہیں کہتی چپ ہو گئی. اہل کے ہاتھ کچھ کام کرنے لگے تھے لیکن اب بھی اسے چلنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی. وہ خود سے زیادہ نہیں چل پا رہا تھا. آئمہ اہل کو بیڈ تک لے گئی اور پوچھنے لگی کھانا لا دوں؟ کیا مطلب ہے لا دوں؟ کھلائے گا کون؟ وہ میں. ہاں تو جاؤ پھر لے کر آؤ. جی کہتی آئمہ کھانا لینے چلی گئی، اور وہ جب بھی اہل کو کھانا کھلاتی تو اہل کی نظریں مسلسل آئمہ پہ جمی رہتی اور اس بات سے آئمہ کو پریشانی ہوتی. وہ اہل کے سارے کام کرتی، رات میں اہل کو دوائیاں دے کر سلا دیتی اور خود دروازے کے پاس بغیر کسی تکیے یا رضائی کے سوتے، کیونکہ وہ جانتی تھی اہل اسے ہر طرح کی تکلیف دینا چاہتا ہے. وہ یہ سب رکھوا دے گا اس لیے وہ لائی ہی نہیں. بس اہل کے کمرے میں ہیٹر چلتا تھا اس لیے اس کی سردی سے بچت ہو رہی تھی، لیکن یہ وہی جانتی تھی اتنی سردی میں ایسے سونا کتنا مشکل تھا. عموماً تو اہل صبح ہی اٹھتا تھا، پر آج اس کی آنکھ 5 بجے کھل گئی. اس نے کروٹ لے کر دیکھا آئمہ کو جسے دروازے کے پاس اس نے سونے کا کہا تھا وہ ویسے سو رہی تھی اور بغیر کسی چیز کے. اہل کو حیرت ہوئی اور سوچنے لگا میں نے یہ کب کہا تھا کچھ پہن کے مت سوئے؟ اتنی سردی میں پاگل مر گئی تو نبیل کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور وہ سوچتے سوچتے آئمہ کو دیکھنے لگا. اس کو تب نہیں یاد آ رہا تھا کہ اپنے دوست کو کیا منہ دکھائے گا جب اس سے شادی کر رہا تھا، بدتمیز نہ ہو تو. اس کی نظریں بار بار بھٹک رہی تھیں، اپنا حق طلب کر رہی تھیں. نہیں اہل ایسا نہیں کر سکتے تم، اپنے دوست کے ساتھ آئمہ کو تو چھوڑنا ہی ہے مجھے. وہ اسے دیکھتے دیکھتے سوچ رہا تھا کہ اذان آنے لگی اور اس نے دیکھا آئمہ اذان کی آواز کے ساتھ اٹھی اور وہ سوتا بن گیا، پر چور آنکھوں سے دیکھنے لگا. آئمہ نے اٹھتے کلمہ پڑھا، پھر واش روم گئی، وضو کیا اور وہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی. اہل اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ اتنی بری ہے جتنا سب نے بتایا تو آج تک مجھے کوئی برائی کیوں نہیں دکھی؟ اور ڈرامہ تو سب کے سامنے ہوتا ہے، اکیلے میں نہیں. اس وقت وہ نماز میں دعا مانگ رہی تھی اور اس کی دعا میں کتنی شدت تھی وہ اہل دیکھ سکتا تھا. وہ پوری طرح نماز میں کھوئی ہوئی تھی. اس کے بعد وہ اٹھی اور اہل کی رضائی ٹھیک کی اور صوفے پر بیٹھ کے قرآن کریم پڑھنے لگی. اور اہل بہت حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ موبائل کی ٹارچ پہ قرآن کریم پڑھ رہی تھی تاکہ اہل کی نیند خراب نہ ہو. یہ سب دیکھ کے اہل کا سر چکرا گیا. یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آخر وہ سوچتا سوچتا سو گیا. اس دن کے بعد اہل آئمہ کو کچھ دن روز صبح اٹھ کے دیکھتا رہا، اور جب اس نے دیکھا اس کا روز یہی روٹین ہے تو اس نے آئمہ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا. اسے مارنا، بے عزت کرنا سب اہل کو گناہ لگنے لگا. اہل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی. اس کے ہاتھ اور ٹانگ ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کے آئمہ سے سب کرواتا تھا. پہلے تنگ کی غرض سے، پر اب اسے سب اچھا لگنے لگا تھا. آئمہ! اہل زور سے اسے آواز دے رہا تھا اور وہ کچن سے بھاگتی اوپر آئی. جی کہاں ہو تم؟ صبح سے کھانا کون کھلائے گا مجھے؟ پر آپ کا ہاتھ تو… کیا میرا ہاتھ؟ اہل نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی. آئمہ کو لگا وہ اسے تنگ کرنے کی غرض سے سب کر رہا ہے اب بھی، اور وہ لاتی ہوں کہہ کے نیچے چلی گئی اور کھانا لا کے اہل کو کھلانے لگی. اہل اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر چھائی معصومیت چیخ چیخ کے گواہی دے رہی تھی کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، پر پھر بھی وہ اپنے دوست کو کیسے غلط سمجھ سکتا تھا جو 2 بار آئمہ کے لیے سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکا تھا. ایک جھٹکے سے اہل نے کھانا گرا دیا اور آئمہ سے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے. نبیل کی طبیعت اب بہتر تھی. آج اہل اسے آن لائن بات کر رہا تھا. اسے ٹھیک دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی. اہل آئمہ ملی؟ نبیل کے سوال پر اہل نظریں جھکاتا چپ ہو گیا اور بس اتنا کہا نہیں تو جھوٹ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، پر تو آئمہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وعدہ کر. اہل نے کال کاٹ دی اور نبیل سمجھ گیا وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا. آج آئمہ کے دادا دادی آئے ہوئے تھے اور وہ دعا کر رہی تھی کہ اہل ان کے سامنے کچھ نہ کرے، اور ایسا ہی ہوا. اہل ان دونوں سے خوش دلی سے ملا اور وہ مطمئن ہو کے چلے گئے، اور آئمہ کو یہ بھی بتا گئی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اس سے ملنا چاہتی ہے، اور انہوں نے اس کے اسی گھر کا ایڈریس دے دیا.
یہ بات آئمہ کے لیے باعث پریشانی تھی کہ اس کی دوست یہاں آتی اور اسے سب پتہ چل جاتا، پر وہ کسی بھی وقت آ سکتی تھی اور آئمہ جانتی تھی وہ اگر منع کرے گی تو اس کی دوست یہ بات اور کسی کو نہیں بتائے گی۔ جس بات کا آئمہ کو ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کی دوست جسے آئمہ پیار سے مایا کہتی تھی وہ آج اس کے گھر کے سامنے ٹھہری تھی اور آئمہ سرونٹس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ حیران ہو گئی، آئمہ تیرا اتنا بڑا گھر، یار مجھے بھی کوئی ایسا مل جائے، مزہ آ جائے۔ اور آئمہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ ایسا کسی کو نہ ملے۔ تب مایا کی آواز پر چونکی، یہاں اتنے نوکر ہیں، کھانا تو کیوں بنا رہی ہے؟ میں ان سب کا ہی کھانا بنا رہی ہوں، آئمہ نے سادگی سے جواب دیا۔ واٹ؟ مایا تو صدمے سے منہ بند کرنا بھول گئی۔ منہ بند کر لے، مکھی چلی جائے گی اندر۔ ایک دم مایا نے اپنا منہ بند کیا اور اسے کہا، کیا کہا تم نے؟ وہی جو تم نے سنا، اور بس اسے سب بتا دیا اور کہا دادا دادی کو کچھ نہ بتائے۔ مایا کو حیرت ہوئی پر وہ چپ رہی۔ ہاں پر اتنا کہا جا سکتا تھا۔ مایا کو دکھ بالکل نہیں ہوا تھا۔ مایا آئمہ کے پاس ضد کر کے رک گئی۔ آئمہ نے کہا بھی کہ سارے حالات تجھے بتائے ہیں، پر کیوں رک رہی ہے تو؟ اس نے کہا تیرے پاس رہنا چاہتی ہوں کچھ دن۔ آئمہ چپ ہو گئی۔ آئمہ باہر پھولوں کو پانی دے رہی تھی، تب اہل کی گاڑی اندر آئی، پر آئمہ پانی دینے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اہل کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ اپنی دھن میں گانا گاتے پانی دے رہی تھی۔ اہل اس کی آواز کے سیر میں اتر آیا تھا اور سوچنے لگا کتنی میٹھی آواز ہے، یہاں پہ سیر نہیں سحر ورڈ ہونا چاہیے۔ اہل اس کی آواز کے سحر میں اتر گیا اور سوچنے لگا کتنی میٹھی آواز ہے۔ وہ وہیں کھڑا ہو کے آئمہ کو دیکھنے لگا۔ اس وقت آئمہ اس سے معصوم بچے کے جیسے لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ اہل کو دیوانہ کر رہی تھی۔ اہل اپنا کنٹرول کھو رہا تھا۔ ایک دم اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اہل کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اندر گیا تو کسی انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آئمہ! اہل نے غصے سے آئمہ کو بلایا، وہ جو پانی دے کر اندر آ رہی تھی۔ اہل کی غصے بھری آواز سن کے ڈر گئی اور سیدھا اس کے روم میں بھاگی جہاں مایا کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہیں مایا اہل کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ بغیر میری اجازت میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے کی؟ اہل آئمہ سے مخاطب تھا، وہ یہ میری دوست ہے۔ تمہاری دوست ہے تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں یہاں غلطی سے آ گئی تھی، مایا نے بیچ میں بات کاٹی۔ جاؤ یہاں سے، آئندہ یہ غلطی مت دہرانا، اہل نے سخت لہجے میں کہا۔ آئمہ اور مایا دونوں نیچے آ گئیں۔ آئمہ تو کام میں لگ گئی جبکہ مایا کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مایا کو ایک امیر شوہر کی تلاش تھی۔ ہمیشہ سے اس نے کئی لوگوں کے دل توڑے تھے، اب اس کی نظر اہل پر تھی۔ یقیناً مجھے یہ وہی والی لڑکی لگ رہی ہے جس نے نبیل کے ساتھ بھی کیا کیا ہے، اس کو ڈچ کیا، آئی تھنک سو ڈچ ہی کہیں گے نا۔ پر اہل اسے آسان نہیں لگ رہا تھا۔ اسے پتا تھا اہل آئمہ کو پسند نہیں کرتا اور وہ اسے جلد چھوڑ دے گا۔ اب وہ چاہتی تھی اہل کو اپنی اداؤں میں پھنسانا، پر اہل کمزور مرد نہیں تھا۔ وہ خوب سمجھ رہا تھا مایا کی حرکتیں، لیکن چپ تھا۔ مایا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی اہل کو رجھانے کا، لیکن اہل پہ اثر نہ ہوتے دیکھ دل ملاتی۔ مسلسل فون بج رہا تھا اور جب فون اٹھایا گیا اگلے نے بآواز بخوبی پہچان لی۔ آئمہ تم اہل کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ نبیل نے تڑپ کر کہا۔ تم سے مطلب آئندہ میرا نام مت لینا اور خبردار جو کسی کو ہماری عاشقی کے قصے سنائے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ایک بار پھر درد کی لہر نبیل کے دل میں دوڑ گئی۔ آئمہ اہل کے گھر میں صرف اس لیے کہ اہل مجھ سے زیادہ امیر ہے؟ آئمہ تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا، اب تم ترسو گی تب بھی تمہیں محبت نصیب نہیں ہوگی۔ نبیل غم کی شدت سے سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد سے نبیل نے اہل سے بات کرنا بند کر دیا۔ اہل جب کال کرتا وہ کاٹ دیتا۔ اہل بہت پریشان تھا۔ مایا اب تک وہیں ڈیرا جما کے بیٹھی تھی۔ آئمہ کی وہی روٹین تھی۔ آج اہل بہت پریشان تھا، بہت بار کال کی پر نبیل نے نہیں ریسیو کی۔ تب وہاں اپنے ایک اور دوست عامر کو کال کیا اور اسے کہا کہ نبیل کے پاس جا کر اس کی بات کروائے۔ عامر نبیل کے پاس گیا تو نبیل نے کہا کہ اسے اہل سے بات نہیں کرنی۔ کال چل رہی تھی، اہل سب سن رہا تھا، اسے اس کی بات کا ڈر تھا، پر وہ سوچ رہا تھا کہ نبیل کو کس نے بتایا یہ بات، تو حسان کے سوا کسی کو نہیں پتا اور حسان تو ایسا کرے گا نہیں۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اسے نبیل کی آواز آئی۔ میرا اب اہل سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا ایک بار بات کرے مجھ سے نبیل، میں بتاتا ہوں سب۔ کافی محنت کے بعد نبیل نے اہل سے بات کرنے کے لیے فون لیا۔ بول یار دیکھ، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ تیرا دل دکھے۔ میں نے آئمہ سے شادی کی اسے بدلہ لینے کے لیے صرف، اور تب سے میں نے اسے کوئی رشتہ نہیں رکھا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اہل اپنی دھن میں سب بتائے جا رہا تھا جب ایک دم نبیل کی آواز پہ چونکا۔ کیا تو نے آئمہ سے شادی کر لی؟ نبیل کی بات سن اہل کا سر چکرا گیا اور نبیل کا چہرہ شدت غم سے لال ہو گیا۔ اہل تو ایسا کیسے کرے گا؟ میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایک بار کہا ہوتا میں اپنی محبت تجھ پر قربان کر دیتا، لیکن آج تو نے مجھے سب سے زیادہ دکھ دیا ہے۔ اور پھر اہل کہتا رہا نہیں
اور پھر اہل کہتا رہا نبیل ایک بار میری بات سن لے، پر نبیل کال کاٹ کے چلا گیا اور بہت دیر اکیلے رہ کر اپنا غم بھلانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہاں اہل کا دکھ سے برا حال تھا، جس کے لیے سب کیا وہی اسے غلط سمجھ رہا تھا، پر اسے بتایا کس نے؟ اہل سیدھا گھر گیا۔ آئمہ جو کھانا بنا رہی تھی اس کی آواز سن کے آئی، جی جو بھی ابھی میں پوچھوں مجھے سچ بتانا، ورنہ آج تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ آئمہ اہل کی بات سے ڈر گئی، پر میں جھوٹ نہیں بولتی کبھی بھی۔ تم نے نبیل سے بات کی تھی؟ کون نبیل؟ آئمہ کو حیرت ہوئی، اہل کس کی بات کر رہا تھا؟ اہل نے ایک زوردار تھپڑ آئمہ کو دے مارا۔ آئمہ نیچے گر کر لرزنے لگی۔ کیا کہا تھا؟ سچ بولنا۔ پر میں تو سچ بول رہی ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ آئمہ کی بات پر اہل نے ایک اور تھپڑ سے نوازا۔ آئمہ رونے لگی پر چپ کر گئی۔ بولو، اہل دھاڑا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، وہی جس کو تم نے پیسوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، پیار کا ناٹک کر کے۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اہل نے پھر ایک تھپڑ مارا۔ لگتا ہے تم شرافت سے نہیں مانو گی آج۔ اگر تم نے سچ نہیں بولا میں اپنا بیٹ تم پہ توڑ دوں گا۔ آئمہ پوری طرح کانپ گئی اور رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کس نبیل کی بات کر رہے ہیں؟ کس نبیل کی مطلب؟ کتنے نبیل کو دھوکہ دے چکی ہو؟ اہل نے اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں جکڑے۔ آئمہ درد سے گھبرا اٹھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں بس ایک نبیل کو جانتی ہوں جو مجھے اپنی بہن مانتے تھے اور میں انہیں اپنا بھائی۔ وہ میرے کلاس فیلو تھے یونی میں۔ اہل نے اب تک آئمہ کے بال جکڑے تھے۔ بھائی؟ اہل نے آئمہ کو زوردار دھکا دیا۔ آئمہ دور جا گری۔ کتنی ڈرامے باز ہو تم، اب بھائی بنا لیا تم نے اسے، جس کے ساتھ تم راتیں تک گزار چکی ہو۔ آئمہ کا یہ بات سن کر دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اہل کے قریب آ کے اس سے کہا، کیا کہا آپ نے؟ اہل کو آئمہ کا انداز حیران کر گیا۔ اسے یہ سب نبیل نے بتایا تھا کہ آئمہ اس کی بہت کلوز ہو چکی ہے، اور وہ بھی کئی بار، اور ابھی اس نے جب حقیقت بتائی تو آئمہ کا انداز اس کے اندازے کے برعکس تھا۔ آئمہ رونا بھول کے بہادر بنی اسے سوال کر رہی تھی، جو تم نے سنا؟ اہل کے جواب پر آئمہ نے اہل کو ایک تھپڑ سے نوازا جو اہل کو سلگا گیا۔ اس نے فوراً آئمہ کے بال جکڑ لیے۔ تمہاری اتنی آوارہ لڑکی، تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ جو بات آپ نے کی اس کے کہنے کے بعد آپ اپنی عزت کروانے کے حق کھو چکے ہیں، اور مجھے آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا جس کی سوچ اتنی گھٹیا ہو۔ آئمہ بغیر خوف سب کہہ رہی تھی کہ اہل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا اور وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا اور وہ سب بھول بیٹھا۔ میں گھٹیا انسان ہوں، آج تمہیں بتاتا ہوں گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ اہل نے آئمہ کو دھکا دے کر بیڈ پر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ آئمہ کی جان آدھی ہو گئی اہل کا اندازہ دیکھ کر۔ اہل اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور آئمہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی اور دیوار سے جا لگی، اور اہل نے اسے جکڑ لیا۔ آئمہ چھڑا کے بھاگی تو اس کا دوپٹہ اہل کے ہاتھوں میں آ گیا۔ آئمہ کمرے میں بھاگنے لگی اور مدد کے لیے آواز دینے لگی۔ مایا باہر گارڈن میں تھی، اسے آواز نہیں جا پا رہی تھی۔ اہل آئمہ کے قریب آیا اور آواز دو زور سے، آج میں بھی دیکھتا ہوں کون تمہیں مجھ سے بچاتا ہے۔ اہل میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ آئمہ ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی، تب اہل نے اسے بال سے جکڑ کے ایک بار پھر اپنے دہکتے لب اس کے لب پر رکھ دیے۔ آئمہ مچلتی رہی۔ اہل کو دھکا دیا پر وہ اس پر جھکا۔ اس بار دھکا لگ گیا اور اہل نے اپنے لب الگ کیے تھے۔ آئمہ گہری سانس لینے لگی۔ اہل نے اسے پھر پکڑ لیا اور اس کی سرائی دار گردن پر اپنے لب رکھ کے اسے اپنے پاس کھینچ لیا اور وہ مچل رہی تھی۔ اہل چھوڑے مجھے، آئمہ تڑپ رہی تھی۔ اہل کو اس سے تڑپتا دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ اس نے آئمہ کو بیڈ پر پھینکا اور خود اس پر جھک گیا، اور آئمہ اسے ہٹاتی رہی، پر ایک مرد کی طاقت کے آگے اس معصوم و نازک وجود کی طاقت دم توڑ گئی۔ آئمہ پوری رات تڑپتی رہی۔ اہل سکون محسوس کرتا رہا آئمہ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر، لیکن جب وہ آئمہ کے ساتھ زبردستی کر چکا تھا اس کے بعد اہل کا سکون تباہ ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی سچ بول رہی تھی اور اس کے دوست نے جھوٹ بولا تھا۔ آج اہل کو پتہ چل چکا تھا کہ آئمہ پاک دامن تھی، تو کیا اس کا دوست جھوٹا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے کسی معصوم پر اتنے ظلم کیے؟ آئمہ روتے روتے سو گئی اور اہل کی نیند اب حرام ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، پر وہ اتنا جان گیا تھا کہ وہ لڑکی صحیح کہہ رہی تھی، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ پاک تھی۔ صبح اہل اٹھا تو آئمہ بیڈ پر ویسی ہی حالت میں پڑی تھی۔ اہل نے اٹھ کے اسے جھنجھوڑا، اٹھو، لیکن آئمہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوا، تو اہل نے پریشانی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اہل نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر اسے انجیکشن سے دوائیاں دے کے چلا گیا۔ مایا کو جب پتہ چلا
آئمہ رات سے اہل کے کمرے میں ہے۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اہل کے پاس گئی جو اس وقت آئمہ کے پاس بیٹھا اس کا بخار چیک کر رہا تھا۔ واہ، تو یہاں یہ سب ہو رہا ہے، مایا نے جاتے ساتھ کہا۔ اہل نے حیرت سے مایا کو دیکھا۔ مجھے تو بڑا کہہ رہے تھے کہ تمہیں تمہارے کمرے میں کسی کا آنا پسند نہیں اور اسے یہاں پر رات سے رکھا ہوا ہے اور سلایا ہوا ہے۔ اہل تو مایا کی بات پر جل اٹھا۔ سو واٹ، اٹس نن آف یور بزنس۔ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، تم سے اس بات کا کوئی مطلب نہیں۔ مہمان ہو، مہمان بن کے رہو۔ اینڈ فرام یور کائنڈ انفارمیشن شی از مائی وائف، گاٹ اٹ؟ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ مایا غصے سے وہاں سے چلی گئی اور اہل سوچنے لگا کہ یہ آئمہ کی دوست ہے یا دشمن، اور پھر آئمہ کو دیکھا جس کے ظلم کا شکار ہوئی تھی رات، جس کی تکلیف اس کے زخموں اور چہرے سے واضح تھی۔ اہل دل ہی دل میں شرمندہ تھا، نہ صرف رات کی حرکت پہ، اس بات پہ بھی کہ اسے آئمہ سے نہ چاہتے ہوئے محبت ہو گئی تھی، اور وہ اپنے دوست سے غداری کر بیٹھا تھا۔ آئمہ اٹھی تو اہل برابر میں بیٹھا تھا۔ آئمہ اٹھنے لگی تو اہل نے سہارا دینا چاہا، جسے آئمہ نے جھٹک دیا۔ اہل نے دوبارہ آئمہ کو پکڑ کے اٹھانا چاہا، اس پر اہل کی گرفت تیز تھی۔ چھوڑے مجھے، آئمہ چلانے لگی۔ اہل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اتنا سب سہ کے بھی دل نہیں بھرا جو میرے سامنے پھر بولنے کی ہمت کر رہی ہو؟ اہل کی بات سن کے آئمہ چپ ہو گئی اور اہل نے اس کے لبوں پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور اسی ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا کر آئمہ کے سامنے کس کرنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آئمہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اہل نے آئمہ کا منہ اپنی طرف کیا اور اسے کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، پلیز مجھے سچ بتاؤ کہ کیا بے؟ آئمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں، مجھے آپ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا، آئمہ کہہ کے منہ پھیر گئی، جسے اہل نے دوبارہ اپنی طرف کیا اور اس کا منہ ہاتھوں میں دبوچا اور کہا، کیا چاہتی ہو تمہارے ساتھ پھر وہ سب کروں؟ آئمہ نے تڑپ کر اہل کو دیکھا۔ نہیں تو پھر مجھے سب سچ بتاؤ، اور اگر کوئی جھوٹ ہوا یقین کرو رات جو ہوا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آئمہ سہم کے رہ گئی، لیکن آپ کو میرا یقین نہیں تو پھر میرے کچھ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بتا رہی ہو یا نہیں؟ بتاتی ہوں، آئمہ نے بتانا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی آپ کس نبیل کی بات کر رہے ہیں، پر جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تب وہاں میری کلاس میں ایک نبیل تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ایک بار مجھے کچھ لڑکے تنگ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بچایا تھا اور تب سے انہوں نے مجھے اپنی بہن بنا لیا تھا اور میں نے انہیں اپنا بھائی۔ انہوں نے یونیورسٹی میں میرا بہت خیال رکھا، ہم فیس بک پر بھی ایڈ تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے میرے پاس بتانے کے لیے۔ اہل نے پوری بات سنی، اسے آئمہ کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ وہ پریشانی میں گھر گیا، آخر پر کون غلط تھا؟ اہل کا سوچ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا، لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہیں وہ اپنے جان سے عزیز دوست کے ساتھ غداری کر بیٹھا۔ اس دن کے بعد آئمہ اہل کے سامنے نظر نہیں آئی تو وہ بلاتا تب بھی نہیں جاتی، اہل تب جاتا۔ آج بھی وہ کب سے آئمہ کو بلا رہا تھا اور وہ اپنے کوارٹر میں تھی۔ اہل وہیں گیا اور کہا، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ جب بھی میں بلاتا ہوں تم نہیں آتی، اب چلتی ہو میرے ساتھ یا اٹھا کر لے کر جاؤں؟ کیوں بلاتے ہیں آپ؟ نہیں کرنی مجھے آپ سے کوئی بھی بات، بس میری دادا دادی کے پاس جانا ہے مجھے، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ تمہیں بات کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ تم چلو، تم سے اور بھی بہت سے کام ہے مجھے۔ کیا کام؟ چلو کمرے میں بتانے جیسا کام ہے، یہاں نہیں۔ آئمہ اندر تک کام کے رہ گئی۔ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، جائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ اہل نے آئمہ کو اٹھا لیا اور چھڑوانے لگی، چھوڑ دی مجھے پلیز، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ بیوی ہو میری اور میں کوئی انوکھا کام نہیں کر رہا جو تم اس قدر تڑپ رہی ہو، رو رہی ہو، پلیز چھوڑے مجھے۔ اہل نے آئمہ کی ایک نہیں سنی اور اسے کمرے میں لے آیا۔ آج سے تم یہاں سوگی اور منع کرنے کی جرت بھی مت کرنا، کیونکہ مجھے کسی صورت ناپسند نہیں۔ اور ایک بات اور، اب شرافت سے اپنی بیوی ہونے کا فرض نبھاؤ۔ آخری بات کہہ کے اہل نے آئمہ کی طرف جھکا اور آئمہ فوراً دوسری طرف بھاگی۔ آئمہ مجھے نہیں پسند، اس سے پہلے میں تم سے زبردستی کروں تم خود میرے پاس آ جاؤ۔ نہیں مجھے نہیں آنا، پلیز مجھے جانے دیں۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی، کہہ کے اہل آئمہ کی طرف لپکا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آئمہ مچلنے لگی، چھوڑے مجھے، پر اہل نے اسے بیڈ پر پٹکا اور خود اس پر جھک گیا۔ اہل نے آئمہ کا منہ اپنی طرف کیا، آئمہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے آئمہ کے بال پیچھے کیے جو بار بار اس کے منہ پر آ رہے تھے، اور اس کے گال پر اپنے دہکتے لب رکھ کر اس کے موتی چننے لگا اور اسے محسوس کرنے لگا۔ وہیں آئمہ اہل کے لم سے بری طرح تڑپنے لگی، پر اہل اس بات کی پرواہ کیے بغیر اس کے لب چھوتا رہا اور اس پہ اپنی گرفت اور تیز کرتا رہا۔ آئمہ چلانے لگی، اہل نے اس کے لب پر ہاتھ رکھ دیے پر اسے چھوڑا نہیں۔ آئمہ تڑپتی رہی۔ آئمہ نے لاکھ بچنے کی کوشش کی پر اس کی گرفت سے نہیں نکل پائی۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی گئی، ساتھ ساتھ اہل کی شدت بھی بڑھتی گئی۔ دوسرے دن اہل اٹھا تو اسے آئمہ نہیں دکھی، پھر اہل کا موبائل بجنے لگا۔ احسان نے اسے بتایا کہ نبیل پاکستان آ گیا ہے۔ اہل خوش بھی تھا اور شرمندہ بھی۔
نبیل پاکستان آ کے آئمہ سے ملنا چاہتا تھا اور اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے ایسے کیوں کیا اور اس کے لیے اسے اہل کے گھر جانا تھا۔ اہل نبیل کو دیکھ کر بہت خوش تھا، اس سے ملنے لگا تو اس نے دور کر دیا، میں ایک بار آئمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اہل کی حالت گیر ہونے لگی، وہ بس ہاں کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور نبیل کو آئمہ آتی دکھائی دی۔ نبیل کو دیکھ کر آئمہ دوڑ کے اس کے پاس آئی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ منع کیا تھا نا تمہیں؟ آئمہ تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ میری محبت کیا اس پیسے سے کم تھی؟ کیا کرو گی تم اتنے پیسے کا جب تمہارے پاس محبت ہی نہیں رہے گی؟ بات سنو نبیل، مجھے بس پیسہ چاہیے، وہ بھی بہت سارا، جو مجھے اہل ہی دے سکتا ہے۔ اب تم یہاں کی میری راہ کے پتھر مت بنو اور چلے جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ میں اہل کو تمہاری سچائی بتا دوں گا، وہ میرا دوست ہے، جو میرے ساتھ ہوا میں اس کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ نبیل تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اور ویسے بھی جو تمہارے ساتھ ہوا اس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے پاس کیا نہیں، ہر لڑکی کا خواب اس کے پاس کیا نہیں ہے جو ہر لڑکی کا خواب ہے، وہ بس ایک رکاوٹ ہے میرے راستے کی، وہ ہٹ جائے تو اہل کو ہمیشہ میں پا لوں گی۔ نبیل اسے افسوس سے دیکھتا رہا، اتنا ڈرامے باز اور لالچی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیل اہل کے پاس گیا، اہل کو اسے سب بتایا۔ اہل کا غصہ پھر ساتھ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس بار نبیل نے آئمہ کی باتوں کی ریکارڈنگ بھی کر لی تھی تاکہ وہ پھر مکر نہ جائے اپنی باتوں سے۔ اہل نے جب نبیل کے پاس سنی تو اسے بہت غصہ آیا۔ نبیل نے اہل کو ریکارڈنگ دی پر اس نے نہیں سنی، کہا تم پہ بھروسہ ہے، اور وہ آئمہ کو بلانے لگا۔ نبیل وہاں سے جا چکا۔ آئمہ جو رات سے سو رہی تھی صبح اٹھ کے گارڈن میں آ گئی، تب اہل وہاں آیا اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ آئمہ جو پہلے اہل کی ظلم کا شکار تھی، درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اہل کے دل کو کچھ ہوا، پر اس کے سامنے ثبوت تھے جو آئمہ کے خلاف تھے۔ اس نے آئمہ سے پوچھا تم کل نبیل سے ملی تھی؟ آئمہ اہل کو دیکھنے لگی، آپ بار بار کیوں بھائی کو بیچ میں لاتے ہیں؟ اہل کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا ہاتھ آئمہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ آئمہ درد سے تڑپ اٹھی، اہل سے اس کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، پر نبیل ثبوتوں کے ساتھ آیا تھا اور اسے نبیل کا یقین کرنا ہی تھا۔ اس کا دل اس بات کی گواہی نہیں دے رہا تھا، پر وہ مجبور تھا۔ اس نے آئمہ کو گھر سے نکل جانے کا کہا۔ آئمہ چپ رہی اور اٹھ کے بس اتنا کہا، میں اپنا حجاب اور عبایا لے لوں پھر چلی جاؤں گی۔ اہل اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا، پھر کہا جاؤ لے لو، پھر ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، پھر کبھی اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ اہل یہ سب کہہ رہا تھا، یہ صرف اس کا دل کیسے کہہ رہا تھا؟ یہ سب صرف اس کا دل جانتا تھا۔ آئمہ اپنا عبایا اور حجاب لے کر وہاں سے چلی گئی اور اہل اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مایا بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی، اب اس کی رکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی جب اہل نے اسے کہا، تم یہاں اپنی دوست کے لیے تھی، اس سے میں نے نکال دیا ہے، اب تم بھی یہاں سے جا سکتی ہو۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی دوست کے لیے یہاں تھی؟ مایا نے مکاری سے کہا۔ اہل نے اسے غصے سے دیکھا تو اس نے فوراً جواب دیا، وہ اصل میں میری فیملی ابھی یہاں نہیں، 2-3 دن تک آ جائے گی تو میں چلی جاؤں گی۔ اہل بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ آئمہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر گئی، وہ ویسے بھی اہل سے بھاگنا چاہتی تھی اور اہل نے آج اسے نکال کر اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ وہ کتنے وقت سے اپنے دادا دادی سے نہیں ملی تھی، آج اپنی تصدیق کے دکھ سے زیادہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنے دادا دادی سے ملے گی۔ وہ سیدھا اپنے دادا دادی کے گھر گئی، پر وہاں کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کی دادی کی طبیعت بہت خراب تھی، انہیں اچھے علاج کی ضرورت تھی اور اس کے لیے اس کے دادا انہیں کراچی لے جا رہے تھے۔ آئمہ نے دادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی جان آدھی ہو گئی۔ آئمہ کے لیے ماں باپ اور ہر رشتہ صرف اس کے دادا دادی تھے۔ وہ دوڑ کے دادی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دادی نے آئمہ کو دیکھا تو ان میں نئی جان آ گئی۔ اس کے بعد آئمہ دادی سے ملی اور انہیں کہا، میں بھی کراچی چلوں گی۔ دادی دادا تو خوش تھے، پر کہا، پہلے بیٹا تمہیں اہل سے پوچھ لینا چاہیے۔ جی دادو میں پوچھ لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ کبھی منع نہیں کریں گے، اب چلیں۔ اور وہ سب کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن مایا اب تک وہیں ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ اہل کو کوئی سکون نہیں تھا، وہ کبھی کسی دوست کے پاس، کبھی کس کے پاس، اسے گھر کا کوئی ہوش نہیں تھا، نہ ہی وہ روز گھر جاتا تھا۔ نبیل وہیں اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، اہل زیادہ تر وہیں رہتا۔ آج بھی اہل نبیل کے پاس تھا اور چپ تھا۔ نبیل نے اسے وجہ پوچھی تو کہا، یار یہ لڑکیاں اتنے ڈرامے کیسے کر لیتی ہیں، اتنی نیک ہو کے ایسے کام کیسے کر لیتی ہیں؟ نبیل اہل کی بات سمجھ گیا اور اسے کہا، یار بھول جاؤ اسے۔ تب اہل کے دماغ میں ایک سوال آیا، نبیل کیا میں ایک بات پوچھوں، مجھے اس بات کا سچ جواب دے گا، میں نے پہلے بھی کبھی تجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ نبیل نے اہل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پوچھ یار، تو نے کہا تھا کہ آئمہ تجھ سے بہت بار کلوز ہو چکی ہے۔ نبیل اہل کی بات سمجھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں یہ بات سچ ہے اور اس وجہ سے اس کا دوبارہ ابارشن بھی ہوا ہے۔ اہل صدمے میں آ گئے، میں نے آئمہ سے بہت کہا مجھ سے شادی کر لے، پر اس نے میری ایک نہیں سنی اور ہاسپٹل چلی گئی۔ اہل نبیل کی بات سن کے ساکت بیٹھا تھا، اس کا دوست جھوٹ کیوں بول رہا تھا آخر؟ نبیل میں آئمہ سے ریلیشن میں تھا اور ایسا کچھ نہیں تھا جیسے تو نے بتایا، وہ پاک دامن تھی، اسے میرے سوا کسی نے نہیں چھوا۔ اہل میں جھوٹ کیوں کہوں گا؟
نبیل میرا دماغ کام نہیں کر رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اہل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نبیل نے اسے سہلایا اور کہا چھوڑ سوچنا آپ، یار مجھے گھر چھوڑ دے، آج ڈرائیونگ نہیں ہوگی مجھ سے، تو یہاں سو جا۔ نہیں یار بہت دن سے گھر نہیں گیا۔ ٹھیک ہے چل۔ نبیل اور اہل گھر میں داخل ہوئے تو مایا سامنے نوکروں پر حکم چلاتے نظر آئی۔ نبیل نے اہل کی طرف دیکھا اور اسے کمرے میں لے گیا اور پوچھا یہ اب تک یہاں ہے؟ کون؟ اہل نے پوچھا ایما۔ نہیں اسے تو اس دن نکال دیا تھا میں نے، لیکن ابھی بھائی وہ نوکروں پر حکم چلا رہی تھی۔ یار وہ ایما کی دوست مایا ہے، جاتی ہی نہیں، اس کا بھی کرتا ہوں کل کچھ۔ لیکن یہ تو ایما ہے اہل۔ اہل کے کانوں پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ نبیل کی ایما کی دوست ہے؟ نہیں اہل یہی ایما ہے، ہم یونیورسٹی میں ساتھ تھے اور میں اسی ایما سے محبت کرتا تھا۔ اہل جیسے جیسے سن رہا تھا اس کی سماعتیں جواب دے رہی تھیں، لیکن اس کا نام تو مایا ہے۔ مایا اس کا نک نیم ہے جو اسے صرف ایما کہتی تھی، جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دونوں کا نام سیم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس سے مایا کہتے تھے، اور یہی ہے وہ جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اور تو کس ایما کی بات کرتا ہے؟ کہیں تو اس معصوم سی لڑکی ایما سے تو بدلہ نہیں لے بیٹھا جو کسی آنے جانے میں نہیں تھی؟ اہل کا غم کی شدت سے چہرہ لال ہو گیا۔ تو اسے جانتا ہے؟ ہاں اسے بہن مانتا تھا، میں بہت معصوم تھی، ایک بار اس کی مدد کی تھی، مجھے بھائی بنا لیا، اس کا کوئی نہیں تھا، بس دادا دادی تھے۔ اہل پہ جیسے ایک کے بعد ایک بم پھوٹ رہا تھا۔ نبیل میں نے اس ایما سے بدلہ لیا۔ نبیل صدمے سے اہل کو دیکھنے لگا۔ اہل تو کب سے اتنا کم عقل ہوگا کہ تجھے اچھے برے میں فرق نہیں پتا؟ تو نے اس معصوم سے بدلہ لے لیا جسے اپنے آپ کو بچانا بھی نہیں آتا، جس کی پوری دنیا اس کے دادا دادی تھے؟ یار میرا دل کہتا تھا وہ صحیح ہے، پر تیری باتوں کو بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ نبیل میرے بھائی ہیں، پر میں نے اس کا یقین نہیں کیا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ میں اسے بدلہ لیتے لیتے دل دے بیٹھا اور اسے زبردستی کی، اور یہاں تک کہ میں جانتا تھا وہ پاک دامن ہے، جس کا ثبوت میں خود تھا، پھر بھی میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ایک بار نہیں سوچا وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی؟ اہل سب کی منزل پہ تھا۔ نبیل اس کی ساری باتیں سنتا رہا، پھر کہا تو نے طلاق تو نہیں دی نا؟ نہیں اہل نے فوراً بولا۔ تو پھر لے آؤ اسے، وہ بہت اچھی ہے۔ ہاں لے تو آؤں گا، پر پہلے اسے نکال تو دوں۔ وہ کہتے نیچے کی طرف گیا۔ نبیل بھی اس کے پیچھے آیا۔ مایا؟ اہل نے آواز دی۔ مایا ہنستے ہوئے نمودار ہوئی اور نبیل کو ساتھ دیکھ اس کی ہنسی غائب ہو گئی۔ تم خود سے دفع ہوگی یا میں پولیس کو بلاؤں؟ اہل نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اب بھی انجان بن رہی تھی۔ اہل کا سب جواب دے گیا اور اس نے لیڈی پولیس کو کال کر لی۔ نبیل یہ سب کارروائی ہوتے دیکھ رہا تھا۔ مایا بھاگنے لگی تو اہل نے سرونٹ سے کہہ کر گیٹس بند کروا دیے۔ لیڈی پولیس آئی تو اہل نے چوری کے الزام میں اسے ان کے حوالے کر دیا۔ نبیل چپ چاپ دیکھتا رہا۔ مایا نے بہت بار نبیل سے مدد مانگی، پر وہ انسنا کر گیا۔ اس کے بعد نبیل نے اہل سے کہا اب کیا کرنا ہے؟ میرے چکر میں تو نے کسی معصوم کے ساتھ بہت غلط کر دیا، اب اسے کیسے منائے گا؟ یار اس سے بھی لے کر آؤں گا، وہ میری بیوی ہے۔ ہاں پر وہ اب آئے گی؟ نبیل نے تشویش سے پوچھا۔ آنا تو ہوگا نا یار، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی، لیکن تیری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے بیٹا۔ میرے دوست جب تجھے تیرا دل گواہی دیتا تھا تو تجھے اور کسی کی گواہی کی کیا ضرورت تھی؟ اور تو مجھے ایک بار تو بتاتا، اس دن اگر تو ریکارڈنگ سن لیتا تو کبھی ایما کو نہیں نکالتا۔ ہاں یار مجھ سے یہی غلطی ہو گئی، ورنہ آج وہ میرے پاس ہوتی، لیکن میں اسے اپنے پاس لے آؤں گا۔ اہل بھائی کی طرح بڑا۔ نبیل نے کہا میں بھی آ رہا ہوں، ساری فساد کی جڑ میں ہی ہوں۔ اور وہ دونوں ایما کے گھر پہنچ گئے، پر جیسے گیٹ کے پاس آئے ایک بڑے تالے نے ان کو منہ چڑھایا۔ یہ کہاں گئے؟ آس پاس سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا 1 مہینے سے یہ لوگ نہیں ہیں۔ اہل ایک دم گاڑی سے جا لگا۔ یار میں اسے کھو نہیں سکتا، پلیز کچھ کر۔ اہل حوصلہ رکھ، سب ٹھیک ہوگا، ہم ڈھونڈ لیں گے، چل ابھی گھر۔ نہیں ہم ابھی ڈھونڈنے جائیں گے، اہل واضح ہوا۔ ابھی نہیں کل پتہ کرتے ہیں، ابھی گھر چل۔ نبیل اہل کو گھر لے آیا۔ اہل اور نبیل نے ایما کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ انہیں کہیں نہیں ملی۔ اہل کو ایک دم چپ لگ گئی تھی۔ پہلی صرف محبت تھی، اب ندامت نے آن گھیرا تھا۔ وہ بس ہر وقت ایما کو ڈھونڈتا تھا اور راہ دیتا گھر آتا، پر 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اسے ایما کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل پایا۔ اب وہ مکمل طور پر دل ہار بیٹھا تھا۔ تبھی نبیل نے اسے کہا کیا تیری محبت اتنی سستی ہے کہ تھوڑے وقت میں ہار مان جائے؟ ایسا نہیں ہے نبیل، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، وہ مجھے روز نہیں ملتی، میں نے کبھی زندگی میں کسی چیز کے لیے اتنا انتظار نہیں کیا، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کروں تو کروں کیا؟ نبیل اہل کی حالت سمجھ رہا تھا اور نبیل بھی بس تسلی ہی دے سکتا تھا اور کچھ نہیں۔ اہل اٹھ، ایک گڈ نیوز ہے۔ نبیل بھاگتا ہوا آیا اور اہل کو بری طرح جھٹکے دے کر اٹھانے لگا۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ اہل نے اٹھتے ہی کہا۔ نبیل لمبے سانس لینے لگا۔ اف، آفت سے بھی کچھ زیادہ ہے میرے دوست، ایما کو پتہ چل گیا ہے۔ کیا؟ اہل اپنی جگہ سے اچھل کے نبیل کے پاس جا کے پوچھنے لگا۔ ہاں وہ کراچی میں ہے، اس کی دادی بیمار ہیں، اس لیے وہ لوگ وہاں رینٹ پہ رہتے ہیں۔ اہل ایک دم اٹھا اور کہا چل، جسے نبیل نے فوراً ہاتھ پکڑ کے روک دیا۔
عقل کی طرح تیری یار وہ ایسے آئے کہ تیرے ساتھ؟ اوپس، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ایل نے اپنی ہنسی دبائی۔ آم، اچھا ادھر آ، سن میری بات۔ نبیل نے اہل کو اپنے پاس بلایا اور اسے بتایا آئمہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی ہے۔ واٹ، پر کیوں؟ اہل کو شدید دکھ ہوا۔ یار شاید ضرورت ہو۔ اچھا اب تو چھوڑ، میں جانتا ہوں مجھے اب کیا کرنا ہے۔ چل کراچی چلتے ہیں۔ اہل نے نبیل کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا پر میں کیوں؟ تو میرے بغیر کیا کرے گا؟ ہاں چل چل، کیا یاد کرے گا تو بھی؟ اور صاف بول بھائی، تجھے میری مدد چاہیے۔ جو سمجھ لے۔ اہل اور نبیل کراچی پہنچ چکے تھے۔ وہاں اہل کے بابا کا بنگلو تھا جو انہوں نے اہل کے لیے ہی لے رکھا تھا۔ انہیں پتہ تھا ان کا بیٹا ایک جگہ نہیں رکتا اور کراچی جیسے شہر میں ان کا بھی آنا جانا بہت تھا، اس لیے انہوں نے وہاں ایک بنگلو لے رکھا تھا۔ اہل اور نبیل سیدھا بنگلو پر پہنچے۔ واچ مین نے سارے گیٹس کھولے۔ وہ اپنی گاڑی پارک کر کے اندر کی جانب بڑھا۔ واہ یار کیا بات ہے، انکل نے بالکل تیرے حساب سے چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں، جیسے انہیں پتہ تھا تو نے یہیں آنا ہے۔ نبیل نے بیڈ پر دراز ہوتے کہا۔ ہاں بس ماں بابا کے سوا کون دل کی بات جانتا ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اچھا کھانا بنوا، انکل نے لازمی اب تک یہاں کوک کی لائن کھڑی کر دی ہوگی۔ اور ویسے ہی ہوا جسے اہل باہر نکلا، ایک لمبی لائن کھڑی تھی اس کے استقبال میں۔ اہل نے سب کو دیکھ کر کہا کیا چاہیے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ سب شروع ہو گئے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں کوک ہوں، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں صفائی کرتا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں کپڑے دھوتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اہل نے کہا ٹھیک ہے کھانا بنائیں، پہلے آپ لوگ بھوک لگ رہی ہے، اور وہ سب تیزی سے کام پر لگ گئے۔ اہل باہر گارڈن کی طرف بڑھا، کچھ دیر وہاں ٹھہر کے سکون محسوس کرتا، پھر نبیل نے پیچھے سے آ کر صدا دی کھانا لگ گیا ہے جناب، چلیں نوش فرما لیں۔ اہل نبیل کے ساتھ اندر کی جانب چلا گیا۔ انہیں یہاں 2 دن ہو گئے تھے لیکن آئمہ سے نہیں مل پائے۔ آئمہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے اپنے اور اہل کے بارے میں اپنے دادا دادی کو سب بتا دیا تھا۔ آج وہ جب اسکول سے جا رہی تھی، راستے میں اہل نے اسے دیکھا۔ وہ مکمل حجاب اور نقاب میں تھی۔ ایک خوشی کی لہر اہل کے دل میں دوڑ گئی، لیکن وہ ابھی آئمہ کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ آئمہ اسکول پہنچی تو سب نے اسے کہا ہمارا پرنسپل چینج ہو گیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اچھے تو تھے سر احمد۔ ہاں یار پر پتہ نہیں کیا ہوا، راتوں رات پرنسپل بدل دیا۔ اب یہ نیا پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ جیسا بھی ہوگا یار، ہمیں تو کام کرنے سے مطلب ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، سر احمد یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ سب آئمہ کی بات سے متفق ہوئیں۔ وہ سبھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ ریاض جو وہاں کا چپراسی تھا، اس نے آ کر ٹیبل پر کچھ کاغذات رکھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو نیو سر آئے ہیں انہوں نے ایگریمنٹ سائن کرنے کا کہا ہے، سب کو 6 ماہ کا۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ لیکن کیوں؟ آئمہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں میڈم، ان کے اپنے رولز ہیں، انہوں نے آنے سے پہلے کاغذات سائن کروا کے لانے کا کہا ہے، اور اگر کوئی سائن نہ کرے تو؟ آئمہ نے پوچھا۔ پھر شاید وہ اسے نکال دیں۔ لاؤ دکھاؤ اس میں کیا ہے۔ عالیہ نے پہل کی۔ اس نے ڈاکومنٹس پڑھے تو اس میں لکھا تھا کہ 6 ماہ تک کوئی اس ادارے کو نہیں چھوڑ سکتا، اور چھوڑنے کی صورت میں جرمانہ ہوگا۔ اب جرمانہ کیا تھا وہ صرف سر ہی جانتے تھے۔ سب سوچ میں پڑ گئی۔ یار مجھے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا، آئمہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یار اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ہم نے کون سے چھوڑنا ہے؟ اوپر سے سیلریز بھی تو ڈبل کر دی گئی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اتنی تو کہیں نہیں ملے گی، تو کیوں نہ کر دیے جائیں سائن؟ ہم تو یہاں سے 6 سال بعد بھی نہیں جائیں گے۔ اور سب ایک کے بعد ایک سائن کرنے لگی۔ آئمہ ویسے چپ کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کے پاس پیپرز آئے تو اسے سب نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کر دے سائن۔ اچھا، آئمہ نے بھی سائن کر دی، پر اس کے دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ 2-3 دن ایسے گزر گئے، اب تک وہ پرنسپل نہیں آیا۔ سب روز چھٹی کے وقت ویٹ کرتی، پھر چلی جاتی۔ آئمہ کے اچھے کام کی وجہ سے اسے انچارج بنا دیا گیا تھا، اس لیے اسے لازمی رکنا پڑتا۔ آج بھی کچھ دیر ویٹ کے بعد سب جانے لگے تو ریاض نے آ کے بتایا سر بس پہنچنے والے ہیں، آپ سب سے میٹنگ ہوگی، آپ لوگوں میں سے ابھی کوئی نہ جائے۔ سب وہیں بیٹھی نیو سر کا ویٹ کر رہی تھیں اور آپس میں کہنے لگیں یار مجھے تو یہ سب بہت اسٹرکٹ لگتے ہیں۔ پھر دوسری نے کہا اگر اسٹرکٹ ہوتے تو ٹائم پہ آ جاتے، اتنا نہ ویٹ کراتے۔ جب ہی ریاض آیا اور اس نے کہا سر کی گاڑی آ گئی ہے، اور وہ سب سیدھی ہو کے بیٹھ گئیں۔ آئمہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ سب اس سے کہنے لگی آئمہ میڈم اگر سر سخت ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کو ہے، آپ انچارج جو ہیں، اور سب ہنسنے لگیں۔ تبھی وہ نیو سر اندر داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں، لیکن آئمہ کے چہرے پر خوف کی سائے سب بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ وہ نیو سر آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور سب کو بیٹھنے کا کہا۔ آئمہ خوف اور حیرت سے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مس آپ کو؟ اس نیو سر نے آئمہ کو مخاطب کیا، اور آئمہ بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ سب اسے حیرت سے زیادہ دیکھنے لگے۔
آئمہ اسٹاف روم میں آ کر کہنے لگی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اہل یہاں نہیں آ سکتے۔ وہ بار بار خود کو یقین دلانے لگی تھی وہ اہل نہیں ہو سکتی، لیکن آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ اہل آئمہ کے اسکول پرنسپل بن کے آ گیا تھا اور آئمہ حیرت میں تھی کہ اہل کو کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کا تو اپنا پرنسپل ہے، ان کا تو اپنا بزنس ہے۔ آئمہ سوچ میں کھری تھی، تب ریاض نے آ کے کہا، میڈم آپ کو سر اندر بلا رہے ہیں۔ آئمہ کے دماغ میں ایک دم استعفیٰ والی بات آئی، آج ہی میں استعفیٰ دے دوں گی، مجھے وہاں کام نہیں کرنا جہاں اہل ہوں گے۔ پھر اسی وقت ایک خیال اور آیا، اس دن جو سائن کروائے تھے اس کا کیا؟ جرمانہ ہی بھرنا پڑے گا نا، بھر لوں گی، پر یہاں نہیں رہوں گی۔ آئمہ اپنے آپ میں ہی سوال جواب کر رہی تھی، تب ریاض نے دوبارہ اسے بلایا، میڈم سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئمہ اتنا کہہ کے میٹنگ روم تک گئی جہاں سب ابھی تک موجود تھے۔ آئمہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ مس آئمہ، آپ کی اس بدتمیزی کی کوئی خاص وجہ جو آپ ہمیں بتانا چاہیں؟ اہل بڑے غور سے آئمہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور آئمہ چپ کھڑی تھی۔ آپ سب جا سکتے ہیں، بٹ مس آئمہ آپ نہیں جا سکتی، انچارج ہے نا آپ آئیں، مجھے کچھ ڈیٹیلز چاہیے۔ آئمہ چپ کر کے وہاں کھڑی رہی۔ سب چلے گئے تو اہل نے آئمہ کو اندر بلایا۔ آئمہ لرزتے قدموں کے ساتھ اندر گئی۔ بیٹھو، اہل نے کہا۔ نہیں، میں ریزائن کرنا چاہتی ہوں، آپ جرمانہ بتا دیں۔ اوکے، 5 کروڑ اکاؤنٹس میں جمع کریں، پھر آپ جا سکتی ہیں۔ آئمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا 5 کروڑ؟ ہاں، اہل نے آرام سے جواب دیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آئمہ نے اہل کو دیکھ کے کہا۔ اہل نے آئمہ کا جائزہ لیا۔ وہ عبایا پہنے ہوئے تھی، اسکارف کے ساتھ، بس اس کا چہرہ کھلا تھا۔ اہل کو آئمہ کو اس طرح دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے پورا جائزہ لینے کے بعد آئمہ سے کہا، اگر آپ کے ناٹک ختم ہو گئے ہوں تو کام کی بات کریں۔ آئمہ چپ رہی۔ آئمہ بیٹھو یہاں۔ آئمہ اہل کو غصے سے آج بھی سہم کے بیٹھ گئی۔ میں ڈیٹیلز آتی ہوں، کہہ کے آئمہ اٹھنے لگی۔ اہل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ آئمہ ایک دم پھر سے اٹھ گئی اور اہل سے کہنے لگی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اہل نے پہلے غور سے آئمہ کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کے دوبارہ آئمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی آئمہ کچھ کہنے والی تھی کہ اہل نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے پر انگلی سے کھیلنے لگا۔ ہمت تو بہت ہے، سب آج ہی دکھا دوں، اہل نے آئمہ کو خود سے قریب کرتے کہا۔ آئمہ نے تڑپ کے پیچھے ہونا چاہا، پر اہل نے اس پر گرفت مضبوط کر دی۔ پھول گئی، پہلے دوبارہ تم میری ہمت کا مظاہرہ دیکھ چکی ہو، اب یقیناً تم نہیں دیکھنا چاہو گی۔ چھوڑیں مجھے، ورنہ میں آپ پہ زبردستی کا کیس کر دوں گی۔ اہل نے گرفت مزید سخت کر دی اور ہنسنے لگا۔ مطلب تم جانتی ہو میں زبردستی کروں؟ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھ پر رحم کریں، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ ابھی آئمہ کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اہل نے اس کے لبوں کو اپنی لبوں سے قید کر دیا اور وہ مچلنے لگی۔ اہل نے آئمہ کو چھوڑنے کا کہا، آئندہ اس طرح کی کوئی بکواس کے نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آئمہ وہیں کرسی پر بیٹھ کے اپنے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے آنکھوں میں آنسو لیے اہل کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اہل اس کے سامنے کرسی رکھ کے بیٹھ گیا۔ آئمہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں میں رو رہی تھی۔ اہل بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو بیوی ہو میری تم؟ کچھ نہیں ہوں میں آپ کی، آپ کو کیا ڈیٹیلز چاہیے ہیں؟ آئمہ روتے روتے وہاں سے اٹھ کے دور ہوئی۔ اہل بھی کھڑا ہو گیا، جاؤ سارے ریکارڈز لے کر آؤ۔ آئمہ الماری کی طرف بڑھی اور ساری فائلز اہل کے سامنے رکھی اور خود دور کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو، اہل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ چیک کر لیں، میں ڈیٹا آپ کو ریاض بھائی کے ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر آئمہ جانے لگی، تب اہل نے اسے آواز دی، سنو، ادھر بیٹھی رہو جب تک میں نہ کہوں۔ سوری سر، میں کسی باس کے ساتھ بیٹھنے کی پابند نہیں ہوں، میں تمہیں کسی اور کے نہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہہ رہا ہوں، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی، آپ کچھ نہیں میرے، آئمہ دو ٹوک جواب دیتی وہاں سے نکل گئی۔ اہل غصے سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ آئمہ گھر پہنچی تو بہت اپسیٹ تھی، اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ اس نے وضو کیا اور اللہ کے حضور جھکی، کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ اسے پتا تھا کوئی اور نہیں پر وہ پروردگار دلوں کے راز جانتا ہے، بے شک اس کے لیے کوئی راز نہیں۔ کتنی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی تو خود کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگی۔ وہ یہ سب بتا کے اپنے دادا دادی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، پہلے انہیں اس بات کا پچھتاوا تھا کہ انہوں نے نہ اپنی جان سے عزیز بیٹی کی شادی بغیر چھان بین کے کر دی تھی۔ آئمہ نماز پڑھ کے اپنے دادا دادی کے لیے رات کا کھانا بنانے چلی گئی۔ پہلے وہ کبھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، پر جب سے اہل کے گھر سے آئی تھی، جاب کے ساتھ ساتھ گھر کے سب کام خود ہی کرتی تھی۔ دادا دادی کا خیال بھی خوب رکھتی، ان کو ٹائم پہ دوائیاں دینا، کھانا دینا، سب اس سے یاد رہتا تھا۔ سب کام نپٹا کے وہ سونے کے لیے لیٹی اور اس سوچ کے سائے نے اسے آن گھیرا کہ کل پھر اہل آئے گا، اس کے ساتھ کیسے کام کروں گی اور 5 کروڑ کہاں سے لاؤں گی، اس مصیبت سے جان چھڑاؤں۔ اہل کب سے آفس میں بیٹھا آئمہ کا انتظار کر رہا تھا۔
بہت ہمت کے بعد آئمہ اسکول آئی، لیکن اس میں آفس جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اسٹاف روم میں ہی بیٹھی تھی جب ریاض نے کہا، میڈم آپ کو سر آفس میں بلا رہے ہیں۔ آئمہ بس ہاں ہی کہہ سکتی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ آفس گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر آئمہ نے اجازت لی۔ کم۔ آئمہ اندر گئی۔ مس آئمہ، یہ ٹائم ہے آپ کا آنے کا؟ سوری سر، وہ بس اتنا کہہ کے وہیں کھڑی رہی چپ کر کے۔ بیٹھیں۔ نو سر، آپ کو جو کام ہے آپ بتا دیں، مجھے اور بھی کام ہے، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ کام مجھے جو ہے اس کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے مسز اہل۔ اہل نے آئمہ کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جی؟ آئمہ اہل کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ بیٹھو گی یا مجھے اٹھنا پڑے گا تمہیں بٹھانے کے لیے؟ آئمہ اہل کا مطلب سمجھ کے بیٹھنے میں عافیت جانی۔ کتنی دیر بیٹھی رہی؟ اہل بس اسے دیکھتا رہا پر کہا کچھ نہیں۔ آئمہ کو الجھن ہونے لگی اہل کی پرتپش بھری نظروں سے۔ سر، اگر کوئی کام نہیں ہے تو میں جاؤں؟ نہیں، صاف جواب دیا گیا۔ آئمہ کو غصہ آنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آئمہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اہل کی ہنسی نکل گئی۔ بس اتنی برداشت ہے تم میں؟ تم سے میری نظریں نہیں برداشت ہو رہی، آگے کیا کرو گی تم؟ مجھ سے فضول باتیں مت کریں، مجھے جانے دیں۔ کیا کرو گی جا کے؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہاں کیا پوزیشن رکھتا ہوں شاید تمہیں نہیں پتہ۔ پتہ ہے، اور آپ کا ایسے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی لیڈی ٹیچر کو بغیر کسی وجہ کے بٹھا کے رکھیں۔ آئمہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ میں تو ڈر گیا۔ اہل نے ایکٹنگ کی۔ اچھا اب سنو، کسی لیڈی کو نہیں بٹھا سکتا لیکن تمہیں بٹھا سکتا ہوں۔ آئمہ تب گئی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ سچ کہوں یا جھوٹ؟ اہل مزے لیتے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ کا سچ نہ جھوٹ۔ بس مجھے اتنا پتہ ہے مجھے آپ تنگ کر رہے ہیں، وہ بھی جان بوجھ کے، اور میں پہلے سے ایسی نہیں ہوں کہ آپ کی ہر بات خاموشی سے برداشت کر لوں گی۔ آئمہ بول رہی تھی اور اہل اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بول لیتی ہو آئمہ، کہ اتنا سب کہنے کے بعد اہل نے بس اتنا ہی کہا۔ آئمہ تب کے وہاں سے چلی گئی۔ آئمہ اسٹاف روم میں غصے سے آئی تو سب نے اسے نوٹ کیا۔ اس کے اسٹاف کی کچھ ٹیچرز اس کی دوست بن گئی تھیں، انہوں نے بھی پوچھا پر آئمہ نے کہا کچھ نہیں، بس تھوڑی پریشان تھی۔ ان میں سے آئمہ کی ایک اچھی دوست تھی جس کا نام ناہی تھا۔ اسے آئمہ کی پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ تھا۔ اس کی اچھی دوستی کی وجہ سے جب اس نے پوچھا تو آئمہ نے اسے بتا دیا تھا، لیکن اس نے کبھی اہل کو نہیں دیکھا تھا، پر وہ نام جانتی تھی کہ آئمہ کے ہسبینڈ کا نام اہل ہے، اور اس نیو ٹیچر کا نام ابھی تک کسی کو نہیں پتہ تھا سوائے آئمہ کے۔ ناہید اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ جب سے نیو سر آئے ہیں آئمہ پریشان ہے۔ اس نے کافی بار پوچھنا پر نہ اس کو ٹائم مل پا رہا تھا نہ آئمہ کو۔ اہل روز صبح آ کے آئمہ کو آفس میں بلا لیتا اور پھر اسے وہیں کام میں الجھائے خود اسے دیکھتا رہتا، اور آئمہ سخت پریشان ہو رہی تھی اس چیز سے۔ آج بھی وہ اپنے آفس میں آئمہ سے کام کروا رہا تھا اور مسلسل اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آئمہ کو اہل کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی جسے وہ اگنور کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ جب اہل نے اسے پکارا، آئمہ سنو، آئمہ نے بس ایک نظر اہل کو دیکھا پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ اہل اپنی جگہ سے اٹھا اور آئمہ کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ آئمہ جو اپنے کام میں مگن تھی ایک دم جھٹکا لگنے سے اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائی اور سیدھا جا کے اہل کے سینے سے لگ گئی۔ اہل نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ آئمہ اسے دھکا دینے لگی لیکن اہل کی گرفت مضبوط تھی۔ آئمہ تڑپ رہی تھی، چھوڑے مجھے ورنہ میں چیخ کر سب کو جمع کر لوں گی۔ اس کی بات پہ اہل ہنسا اور اس کے اور قریب آ کے کان میں سرگوشی کی، بلا لو، پھر اپنا رشتہ بھی بتا دینا سب کو۔ آئمہ نے اہل کو دیکھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ اہل نے آئمہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس پہ اپنے پیار کی بارش کرنے لگا۔ آئمہ بے نواز تڑپنے لگی، آنسو آنکھوں سے نکل کر رخسار پہ ٹھہر گئے جنہیں اہل اپنے لبوں سے چننے لگا۔ چھوڑ دیں مجھے پلیز، کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے آخر؟ آئمہ کی بات پر اہل نے آئمہ کو آزاد کیا اپنی گرفت سے اور کہا، اب کی ہے تم نے کام کی بات، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ گھر چلو، میری بیوی بن کے رہو۔ کیوں؟ آئمہ کے سوال پر اہل نے اسے دیکھا اور کہا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ یہ بات آپ کو اب کیوں یاد آ رہی ہے؟ آپ نے تو کبھی مجھے اپنی بیوی نہیں مانا، تو اب کیا مجبوری آن پڑی ہے کہ آپ پہ جو آپ یہ سب کرنے آئے ہیں؟ دیکھو آئمہ، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں تمہیں کوئی اور سمجھ رہا تھا، وہ سارے ظلم بھی میں نے کوئی اور سمجھ کے کیے تم پہ، لیکن اب میں اصلیت جان گیا ہوں تو تمہیں لینے آیا ہوں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی اور آپ کو سچ پتہ چل گیا۔ اس سب میں کہاں ہوں؟ بس آپ کو سب پتہ، بس اپنا احساس ہے۔ آپ نے کبھی سوچا میں کیا چاہتی ہوں؟ آپ ہر بار مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ اس بار فیصلہ میرا ہوگا، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اور ہو سکے تو مجھے آپ اس بے معنی رشتے سے آزاد کر دیں۔
آئمہ کا اتنا کہنا تھا کہ اہل نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ لگتا ہے تم بھول گئی ہو میری بات، منع کیا تھا نا میں نے تمہیں مجھ سے ایسی کوئی بکواس دوبارہ مت کرنا، لیکن تم باز ہی نہیں آتی جب تک میں تمہارے ساتھ کچھ کروں نا۔ آئمہ اہل کے تیور دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، تم شکر کرو یہ اسکول ہے، ورنہ تمہیں میں اس کا جواب بخوبی دیتا، لیکن میں اب جواب دوں گا تمہیں اس بات کا، تاکہ تمہاری ہمت نہ ہو آئندہ ایسے بات کرنے کی۔ اب جاؤ یہاں سے، خواہ یہیں نہ کچھ کر بیٹھو۔ اہل نے ایک جھٹکے سے آئمہ کو آزاد کیا اور وہ چلی گئی۔ آئمہ گھر آئی تو بہت پریشان تھی۔ اس کی دادی نے اسے پوچھا تو اس نے کہا، دادی ایسا کچھ نہیں، بس تھوڑا اسکول کا کام زیادہ ہو گیا ہے۔ اہل دن بہ دن پریشان ہو رہا تھا، آئمہ کو کیسے منائے؟ وہ تو اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ آج آئمہ اسکول پہنچی تو پتہ چلا اب سر نے رول بنایا ہے، جو جس ٹائم آئے گا سر کے آفس میں سائن کرے گا، رجسٹر وہیں ہے سر کے پاس۔ آئمہ سمجھ گئی تھی سب اہل نے اسی کے لیے کیا ہے۔ وہ بھی اسٹاف روم میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آئمہ، تم سائن نہیں کرنے گئی؟ ناہید نے پوچھا۔ کر لوں گی بعد میں، لیکن سر نے تو کہا تھا کہ جو جیسے آئے وہ سائن کرے جا کے۔ ہاں میں جاتی ہوں۔ جب تک ریاض آ گیا آئمہ سمجھ گئی کہ یہ اسے ہی بلانے آیا ہوگا، اور وہی ہوا۔ ریاض نے آتے کہا، سر آپ کو بلا رہے ہیں آفس میں، اور آئمہ نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اہل کو سنا کے رہوں گی، اور وہ آفس آ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اہل کے ساتھ نبیل کو بیٹھا دیکھ کر آئمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نبیل اٹھا اور آئمہ کے پاس آ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آئمہ رونے لگی۔ نبیل نے اسے چپ کرایا۔ پاگل، روتے نہیں، تمہارا بھائی آ گیا ہے نا، اب کوئی برا نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ، یہ اہل بھی نہیں۔ اہل چپ کھڑا دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ نبیل بھائی مجھے شک سے بچا لیں۔ آئمہ نے اس طرح کہا، نبیل کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے غصے سے اہل کو دیکھا جو سب خاموشی سے سن رہا تھا۔ نبیل کے دیکھنے پر اہل نے اشارے سے کہا، کیا؟ نبیل پھر آئمہ کو چپ کرانے لگا۔ بھائی انہوں نے کانٹریکٹ سائن کروایا ہوا ہے، اب میں جاب بھی نہیں چھوڑ سکتی، اور ان کے ساتھ مجھ سے ایک لمحہ نہیں گزارا جاتا۔ بھائی میری مدد کریں۔ آئمہ رو مت، تم یہاں کام نہیں کرنا چاہتی؟ نبیل نے آئمہ سے پوچھا۔ نہیں، آئمہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم مت آنا کل سے، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ اہل نبیل کی بات سن کے ایک دم ان دونوں کے سامنے آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ نبیل نے اسے چپ رہنے کا کہا۔ وہ غصے سے نبیل کو دیکھنے لگا۔ اچھا آئمہ تم جاؤ، آج سارے کام نپٹا لو، پھر بھلے کل سے مت آنا۔ آئمہ خوش ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ اہل خونخوار نظروں سے نبیل کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، اب وہ میرے پاس کیسے آئے گی؟ اہل دھاڑا، ایسے بھی پاس نہیں آئے گی جیسے تو لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے اب میں اپنا طریقہ استعمال کروں گا۔ کیا مطلب؟ نبیل نے اہل کو دیکھ کے کہا۔ کچھ نہیں اہل، میں بتا رہا ہوں، اس بار کچھ غلط مت کرنا، ورنہ میں سچ میں اپنی بہن مانتا ہوں اسے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اہل وہاں سے غصے سے نکل گیا۔ اہل ریس ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آئمہ کو کیسے اپنی زندگی میں واپس لائے۔ ایک نبیل کا سہارا تھا، وہ بھی گیا، اور تیزی سے اس کے دماغ میں خیال نے جنم لیا، اور اس نے گاڑی اسکول کی طرف کی۔ اسکول جا کے دیکھا تو آئمہ اپنے سارے کام نپٹا رہی تھی۔ اس نے ایک فون کال کی اور خود آفس میں جا کے بیٹھ گیا۔ آئمہ سب کام فائنل کر کے اہل کے آفس میں گئی، وہ اسی کا منتظر تھا۔ آئمہ اندر گئی، ساری فائلیں اہل کے سامنے رکھتے کہا، سارا ڈیٹا ان میں ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ آئمہ کہہ کے جانے لگی تو اہل نے اسے آواز دی، سنو۔ آئمہ رکی پر مڑی نہیں۔ کب تک بچو گی مجھ سے؟ مجھے آپ کی کسی فضول بات کا جواب نہیں دینا، آئمہ کہتی چلی گئی، اور اہل کو سوچنے لگا۔ آئمہ گھر جانے کے لیے اسکول سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت روڈ پار نہیں کر پا رہی۔ آئمہ اس کے پاس گئی، روڈ کراس کرنے میں اس کی مدد کی۔ آئمہ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں آپ کہاں جائیں گی، میں آپ کو چھوڑ دوں؟ اس نے کہا، بیٹا میرا گھر تو تھوڑا دور ہے۔ آئمہ نے کہا، کوئی بات نہیں اماں، میں چھوڑ دیتی ہوں آپ کو، ویسے بھی میں آج بہت خوش ہوں۔ آئمہ اس بوڑھی عورت کے کہے پتے پر پہنچی تو ایک کچی جھونپڑی نظر آئی۔ آئمہ نے کہا، اماں یہ ہے آپ کا گھر؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، ہاں بیٹا یہیں چلو۔ آئمہ نے اس عورت کو اندر چھوڑ کے کہا، اماں میں اب چلتی ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، بیٹا تم نے میری اتنی مدد کی ہے، میرے ہاتھ کی چائے تو پی جاؤ۔ ارے نہیں اماں، میں بس اب چلوں گی، دیر ہو رہی ہے۔ اماں بھی کہتی ہو، بات بھی نہیں مانتی۔ اچھا اماں مجھے بتا دیں، میں بنا لاتی ہوں۔ نہیں تم بیٹھو بیٹا، میں لاتی ہوں۔ آئمہ وہی اماں کا ویٹ کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ عورت 2 چائے کے کپ لائی، ایک اس نے آئمہ کو دی اور ایک خود رکھا۔ آئمہ نے خوش دلی سے اسے دیکھا اور چائے پینے لگی۔ چائے پیتے پیتے آئمہ کو نیند آنے لگی۔ آئمہ ایک دم سے اٹھی اور باہر جانے لگی تو نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اسی وقت اہل اندر آیا اور اس عورت کو شکریہ ادا کرنے لگا تو اس عورت نے کہا، بیٹا یہ لڑکی بہت اچھی ہے، میں کبھی ایسا نہ کرتی اگر تمہاری بیوی تم سے ناراض نہ ہوتی۔ اب جب یہ ہوش میں آئے میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ جی اماں، وہ کہتا آئمہ کو اٹھاتا اپنے ساتھ اپنے بنگلے پر لے گیا۔
اہل جانتا تھا جو نبیل نے کیا ہے اس کے بعد وہ بنگلو پر نہیں آئے گا، اس لیے وہ آئمہ کو اپنے بنگلو لے آیا۔ اسے وہاں سلا کے دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا۔ اس کے بعد اہل آئمہ کے دادا دادی کے پاس گیا۔ وہ بہت ناراض تھے اہل سے۔ اہل ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، انہیں ساری بات سچ بتا دی اور انہیں یہ بھی کہا کہ آئمہ کے لیے پریشان نہ ہو، اسے میں اپنی جان سے زیادہ چاہوں گا۔ دادا دادی نے اہل سے کہا آئمہ کو ایسے نہیں لے جائے، ہم بات کریں گے اس سے، پر اہل نے کہا آئمہ نہیں سنے گی کسی کی، اسے مجھے یہ سب منانا ہوگا۔ اور منت کے بعد دادا دادی راضی ہوئے اس شرط کے ساتھ کہ آئمہ کا خیال رکھنا۔ وہ آئمہ کے لیے بہت پریشان تھے۔ اب اگر آئمہ کا شوہر معافی مانگ ہی رہا تھا پیروں میں گر کر اور اس بات کی بھی گارنٹی دے رہا تھا کہ وہ آئمہ کو خوش رکھے گا تو انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ اہل ان سے اجازت لیتا سیدھا بنگلو پہنچا۔ اس نے دیکھا آئمہ اب تک بے ہوش تھی۔ اہل آئمہ کے قریب گیا، جھک کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئمہ سب سے بیگانی سوئی تھی۔ اہل نے آئمہ کو سوتے ہوئے خوب لمس محسوس کیا اور پھر فریش ہونے چلا گیا۔ آئمہ اٹھی تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے یاد آیا وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی اور وہاں اس نے چائے پی تھی، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ اس نے اماں اماں پکارنا شروع کیا۔ تب اہل واش روم سے باہر آیا۔ اہل نے شرٹ نہیں پہنی تھی۔ آئمہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنا منہ دوسری سائڈ کر لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ اہل کو آئمہ کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ دوبارہ اسی حالت میں آئمہ کے سامنے آ گیا۔ آئمہ نے آنکھیں بند کر لی اور دوسری طرف منہ کرنے لگی تو اہل نے فوراً ہاتھ پکڑ کے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں مجھے، آپ بہت بے شرم ہیں۔ چاہے کچھ پہنے پھر بات کریں۔ اپنی بیوی سے کیسی شرم، اور میں ایسے ہی رہوں گا، بات بھی ایسے ہی کروں گا۔ اہل میں کہاں ہوں؟ آئمہ نے آنکھیں میچے ہوئے کہا، میرے پاس ہو تم، میرے گھر، اور اب ہمیشہ یہیں رہو گی کیا؟ آئمہ نے فوراً اہل کو دیکھا۔ آپ نے میرا اغوا کیا ہے؟ ہاں، اہل نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں اسے مان جاؤں گی؟ آئمہ نے منہ دوسری طرف کر کے بات کی۔ ہاں، ماننا تو پڑے گا میری جان، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس جب ہمارا روز ملن ہوگا، رومانس ہوگا؟ اف، کتنے حسین پل ہوں گے وہ۔ اہل نے مزے لیتے ہوئے کہا، کہاں جاؤ گی؟ ہمارے بچے ہوں گے، وہ مجھے پاپا کہیں گے، تمہیں ماما، اور پھر تم ان میں الجھ کے رہ جاؤ گی، پھر وہ تمہیں جانے نہیں دیں گے، پھر میرا کام وہ کریں گے۔ اہل بولتے جا رہا تھا، ایک تو آئمہ اس کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی، اوپر سے اہل کی ایسی باتیں آئمہ کو بے ہوش کر رہی تھیں۔ آئمہ نے دروازے کی جانب رخ کیا اور کوشش کی کہ دروازہ کھولنے کی، پر وہ بند تھا۔ اہل جو سکون سے صوفے پر بیٹھا تھا جسے اٹھا، آئمہ نے منہ اس کی سائڈ کیے بغیر کہا، وہیں رک جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اہل کے لبوں پر ایک دلکش مسکان دوڑ گئی۔ اچھا کیا ہوگا؟ اہل اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ آئمہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے اسے منع کر رہی تھی، پلیز میرے پاس مت آئیں۔ اہل آئمہ کے بہت قریب ہو گیا اور اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا۔ آئمہ نے اہل کو دھکا دیا اور بھاگنے لگی، پر اہل اس کا ارادہ بھاگ چکا تھا، اس لیے اسے فوراً پکڑ لیا اور اس کی کمر پر اپنے بازو ہائی کر دیے بازو حمائل ہوتا ہے، اس کی کمر پر اپنے بازو حمائل کر دیے اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آئمہ چھڑانے لگی پر اہل نے گرفت اور سخت کر دی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آپ کا کہ کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں پر؟ آئمہ کی جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو بے بسی سے کہنے لگی۔ اہل نے آئمہ کے کندھے پر اپنا سر جھکا لیا اور اس کے بال پیچھے کر کے ایک گستاخی کی۔ آئمہ کا وجود زلزلوں کی ضد میں آنے لگا۔ آئمہ سے کھڑا ہونا مشکل ہونے لگا تھا۔ آواز نکلنا بند ہو گئی، اہل پلیز مجھے چھوڑیں۔ روتے روتے آئمہ نے یہی الفاظ کہے۔ اہل اس پر جھکا رہا۔ آفس میں بہت نخرے دکھا لی، اب یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اہل آئمہ پر اسی طرح جھکا رہا۔ آئمہ لرز رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اہل کو اس پر رحم آ ہی گیا اور اس نے آئمہ کو چھوڑ کے کہا، آج چھوڑ رہا ہوں مگر یہ مت سوچنا روز بچ جاؤ گی۔ آج ہی اپنے ذہن کو تیار کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، تم سمجھدار ہو۔ اہل یہ کہہ کے کمرے سے باہر چلا گیا، پر کمرے کو جاتے جاتے لاک کرنا نہیں بھولا۔ شام میں اہل نے میڈ سے آئمہ کے لیے کھانا بھجوایا اور ساتھ میں یہ کہہ کر بھیجا کہ اسے کھلا کر آئے، اور اگر آئمہ کھانے سے منع کرے تو اسے کہہ دیں پھر میں آ کے کھلاؤں گا، اور اہل کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ آئمہ نے چپ چاپ کھانا کھا لیا تھا اور اہل مطمئن ہو کے باہر چلا گیا۔ نبیل نے اہل کو کال کی۔ اہل نے بات کی تو اس نے پوچھا، آئمہ کہاں ہے؟ کیوں؟ اہل نے جواب دیا، یار میری بہن ہے وہ، اور میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کی حفاظت کروں گا، اب تو شرافت سے بتا دے کہاں ہے میری بہن؟
واہ بھائی، تو صحیح نکلا، اپنے جان سے عزیز دوست کی تیری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہی اب۔ اہل فضول باتیں مت کر، بتا ایما کہاں ہے؟ نہیں بتا رہا، جا کر خود کر لے جو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے جواب کا انتظار کرنا اب۔ نبیل نے یہ کہتے کال کاٹ دی۔ اہل نے موبائل دیکھا اور سوچنے لگا نبیل ایسے کیا کرے گا کل، چلو دیکھ لیتے ہیں نبیل صاحب آپ کو بھی۔ اہل سوچتا گھر چلا گیا۔ اہل نے ایما کے کمرے کو کھولنا چاہا تو کمرہ اندر سے لاک ملا۔ اہل کو ایما کی اس معصومیت پر ہنسی آئی اور اس نے دوسری چابی سے دروازہ کھولا اور اندر گیا تو دیکھا ایما سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر اہل کے دل نے گوارا نہیں کیا اسے اٹھانا، اور وہ نیچے آ گیا اور ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا اور وہیں اسے نیند آ گئی۔ صبح اہل اٹھا تو کمرے میں فریش ہونے کی غرض سے گیا۔ اس نے دیکھا ایما کھڑکی کے پھلانگنے کے چکر میں تھی۔ اہل نے فوراً اسے پکڑا، کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے میڈم؟ ایما ایک دم سے ڈر گئی، اس کا پورا وجود زلزلے لرزنے لگا، ٹانگوں میں جیسے جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ اہل مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے جانے دیں پلیز۔ ایما اہل کی گرفت میں تڑپنے لگی تھی۔ وہ سب اپنی جگہ، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے تم یہاں سے جم کر کے کہاں پہنچتی؟ ایما نے نفی میں سر ہلایا۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ اہل ایما کو باہر لے کر گیا، اس کمرے کی بیک سائڈ جہاں ایما کو رکھا ہوا تھا۔ اہل ایما کو لیے جا رہا تھا اور ایما کی جان آدھی ہو رہی تھی وہاں کے ایشین ڈاگز دیکھ کر۔ ایما کا ڈر سے برا حال تھا۔ اہل اس کمرے کے سامنے جا کر رک کر کہا دیکھو تم یہاں سے جم کرتی یہاں آ کے گرتی، چلو مان لیا، اگر تمہاری ہڈیاں بچ جاتی تب یہاں یہ ڈاگ دیکھ رہی ہو، یہاں میری اجازت کے بغیر یہ یہاں سے کسی کو ہلنے بھی نہیں دیتے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، میں تمہیں دکھا کے اور ڈرانا نہیں چاہتا، پہلے ہی تم بری طرح سے کانپ رہی ہو۔ اب چلو اندر اور آئندہ اس طرح کی کوئی بے وقوفی نہ دیکھوں میں۔ اہل ایما کو واپس کمرے میں لے آیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ ایما بہت ڈری ہوئی تھی تو چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اہل فریش ہو کے آیا تو اسی حالت میں تھا۔ ایما نے کچھ نہیں کہا، بس منہ پھیر کے بیٹھ گیا۔ آج تو تھوڑا جلدی میں ہوں، جانا آ کے تم سے رومانس کروں گا۔ ایما نے کوئی جواب نہیں دیا پر اندر تک لرز گئی۔ اہل تیار ہو کے باہر چلا گیا۔ اہل ابھی اسکول میں بیٹھا اپنے کام فائلنگ کر رہا تھا اور نیو پرنسپل ہائر کر رہا تھا کہ اسے احسان کی کال آئی اور وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ؟ کس نے کہا؟ اہل نے حسان سے پوچھا۔ میں جاتا ہوں گھر، اہل کہتا کال بند کرتا سیدھا گھر بھاگا۔ تو یہ تھا نبیل تیرا جواب؟ اہل کو اس وقت نبیل پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فوراً نبیل کو کال کی۔ نبیل نے کال اٹھائے کہا کیا ہوا؟ خبر پہنچ گئی تجھ تک؟ اور ہنسنے لگا۔ نبیل میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بہت منحوس ہے تو، ہمیشہ الٹا کرتا ہے، مجھ سے بھی کرواتا ہے اور سزا صرف مجھے ملتی ہے۔ چل اب جا کے میرا جواب ہینڈل کر۔ نبیل ہنستا رہا۔ اہل کال کاٹتا رہا، رش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا۔ اہل جیسے ہی گھر پہنچا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کے ماما پاپا بیٹھے تھے، ایما ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اہل اندر داخل ہوا تو اہل کے بابا نے اسے دھار سے بھلایا۔ اہل سر جھکاتا ان کے پاس گیا۔ جی بابا سائیں۔ اہل کے بابا نے اہل کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اہل چپ کھڑا رہا۔ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی کہ تم نے اسے زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے؟ بابا سائیں بیوی ہے میری۔ اہل کے بابا نے اہل کی بات پہ اہل کو دیکھا اور کہا بیٹا سائیں اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنی شادی کا بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ غلط کیا تمہیں اتنی ڈھیل دے کر۔ اہل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس اتنا کہہ پایا معافی بابا سائیں، اور اس کے بابا اندر روم میں چلے گئے۔ اہل کے ماما اس کے پاس آئیں اور کہا بیٹا سائیں آج آپ نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے، ہمارا مان تھے آپ اور آپ نے ہمارا مان توڑ دیا۔ یہ کہہ کر وہ بھی جانے لگی جب اہل نے انہیں روکا اور کہا امی معاف کر دیں پلیز۔ بابا سائیں کو منع ہے، میرا یقین کریں امی، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، سب غلط فہمی میں ہو گیا۔ وہ ماں تھی نرم دل، اہل کی کچھ منتوں کے بعد ہی راضی ہو گئیں۔ اب اس میں بابا کو منانا تھا، اب اس نے اپنے بابا کو منانا تھا، اور پورے 2 دن اس نے منت کی پر اس کے بابا نہیں مانے۔ ان دنوں اہل کو ایما کو ہوش نہیں تھا، وہ اس وقت اس کی امی کے ساتھ رہ رہی تھی، گھر سے جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، بس چپ چاپ سب دیکھ رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا جب اہل کے بابا نے سب کو ہال میں جمع ہونے کا کہا۔ سب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا اہل نے جو کیا غلط کیا، لیکن وہ مجھ سے 2 دن سے معافی مانگ رہا ہے، اب میں معاف کر رہا ہوں اور اپنے بیٹے اور بہو کو اپنے ساتھ گاؤں لے جا رہا ہوں۔ مائے بطول تم بہو کا سامان پیک کرو اور دلاور خان تم چھوٹے صاحب کا سامان پیک کرو۔ ایما اور اہل پر تو جیسے کسی نے دھماکہ کیا ہو۔ ایما تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی پر اہل نے تو بولنے کی کوشش کی۔ بابا سائیں اب جانتے ہیں مجھے گاؤں نہیں پسند۔
بیٹا صاحب بہت منمانی کر لی، اب چلو اپنے گاؤں، وہیں رہو گے اب تم، وہاں کی فیکٹریاں بزنس سنبھالو گی، یہاں میں سب ورکرز رکھ کر جا رہا ہوں۔ اہل مزید کچھ نہیں بول پایا، وہ جانتا تھا یہ اس کی سزا تھی، نافرمانی کی، وہ اپنے بابا کو اچھے سے جانتا تھا اس لیے چپ کر گیا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا وہ انہیں کچھ دن میں منا لے گا۔ تب تک آئمہ آگے آئی اور اس نے کہا، گستاخی معاف، بابا سائیں پر میرے دادا دادی اکیلے ہیں، میں انہیں یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اہل نے فوراً آئمہ کو پیچھے کھینچا، ہمت کیسے ہوئی بابا سائیں کے سامنے بولنے کی؟ بابا سائیں کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، چپ چاپ کھڑی رہو۔ آئمہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، اور جب ہی بابا سائیں نے حکم صادر کیا، دلاور خان، بہو کے دادا دادی کو لے آؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ گاؤں جائیں گے۔ آئمہ پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اہل کو پتہ تھا یہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ اب آئمہ ان کی بہو تھی، وہ نہ اس کی بات ٹالتے نہ ہی اسے یہاں چھوڑیں گے۔ آئمہ چپ ہو گئی، اس نے سوچا یہاں کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب نوکر پیکنگ اور تیاریوں میں لگے تھے، اور کچھ دادا دادی کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کے بابا سائیں نے کہا، اور وہ اہل کی امی جائیں گے بہو کے دادا دادی کو لینے۔ جب وہ لوگ آئمہ کے دادا دادی کے گھر پہنچے تو انہیں کسی نے نہیں پہچانا، اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ایک گاؤں کا وڈیرا ان کے پاس کیوں آیا ہے۔ وہ بھی سوچ رہے تھے کہ ان کے ایک نوکر نے کہا، سائیں، اہل بابا کے بابا سائیں ہیں۔ جب وہ ان کی طرف بڑھے اور بہت خوش دلی سے ملے، اہل کے بابا امی بھی ان سے بہت اچھی طرح سے ملے، پھر انہوں نے اپنے آنے کا مدعا رکھا، پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ مان گئے جانے کے لیے ان کے ساتھ، اور وہ انہیں لے کر بنگلور پر واپس آ گئے۔ اہل اور آئمہ وہیں بیٹھے تھے، ساری پیکنگ ورکرز کر رہے تھے۔ اپنے دادا دادی کو دیکھ کر آئمہ ان کے گلے لگ گئی، وہ بھی آئمہ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ وہ لوگ بھی سب کے ساتھ ہال میں بیٹھ گئے۔ جب سب تیاریاں ہو گئیں تو اہل کے بابا نے چلنے کا حکم دیا۔ وہ سب باہر آئے تو آئمہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اتنی گاڑیاں! اہل کے بابا کے ساتھ ہمیشہ گارڈز ہوتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر آئمہ ڈر گئی، پر چپ تھی۔ اہل کے بابا جیسے آگے آئے، ایک گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوسرے نے اہل کی امی کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ جب بیٹھ گئے تب اہل نے آئمہ کے دادا دادی کو بٹھوایا اور خود آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آتے گارڈز نے دروازہ کھولا، اس نے پہلے آئمہ کو بٹھایا، پھر خود بیٹھا، اور اس کے بعد پیچھے گاڑیوں میں سب گاڑیاں قطار در قطار آگے گاؤں کی طرف بڑھنے لگی، اور پھر سب لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ رستہ خاموشی سے گزرا۔ اہل خود بھی بہت پریشان تھا، گاؤں جانا اسے پسند نہیں تھا، اور اب اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا بابا کو منانے کا، اس لیے پورا راستہ وہ خاموش رہا۔ آئمہ بھی چپ تھی۔ گاؤں پہنچے تو ایک بڑی حویلی میں سب گاڑیاں داخل ہوئیں۔ آئمہ نے کھڑکی کھول دی، اسے یہ سب بہت پسند تھا، شروع سے اس کا خواب تھا گاؤں میں رہنے کا۔ وہ جیسے گاؤں میں داخل ہوئے، آئمہ کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اہل چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آئمہ باہر دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، اس کی پیٹھ تھی اہل کی طرف سے، پر وہ اس کی خوشی محسوس کر سکتا تھا جس کا علم آئمہ کو نہیں تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے گاؤں کی عورتیں پھولوں کے ساتھ گیٹ پر کھڑی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا بڑے سائیں کے ساتھ چھوٹے سائیں بھی آ رہے ہیں، پر اب تک وہاں کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ چھوٹے سائیں شادی بھی کر چکے ہیں، ورنہ سب اور اچھی طرح استقبال کرتے۔ سب گاڑیوں سے اتر کر اہل کے ساتھ آئمہ کو دیکھ کر سب آپس میں باتیں کرنے لگے، جو کہ اہل کے بابا کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اسی وقت اہل سے کہا، بہو کو لے کر اندر جاؤ، اور دادا دادی کو بھی مائیں بطول کے ساتھ اندر بھیج دیا، اور اہل کی امی بھی ان کے ساتھ چلی گئیں۔ جب سب چلے گئے، اہل کے بابا نے پنچایت بلانے کا کہا۔ شام 5 بجے، ٹھیک 5 بجے پورا گاؤں وہاں جمع تھا۔ تب اہل کے بابا نے کہا، آپ سب کے چھوٹے سائیں کی شادی طے ہو گئی ہے۔ سب مبارک کے نعرے لگانے لگے۔ تب انہوں نے سب کو روک کے کہا، لڑکی اور اس کے دادا دادی ساتھ آئے ہیں، شادی یہیں ہوگی، اس لیے پورے گاؤں کو دلہن کی طرح سجاؤ۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، کوئی کمی نہ ہو، اور میری طرف سے سب میں سوٹ اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں۔ اور سارے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اہل تو آتے کمرے میں جا کے سو گیا۔ اہل کی امی آئمہ اور اس کی دادا دادی سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تب اہل کے بابا گھر آئے اور سب کو اپنا فیصلہ سنایا۔ آئمہ جو اہل سے دور جانا چاہتی تھی، اب اسے یہ سب ناممکن لگنے لگا، کیونکہ اہل کے بابا اسے بہت سخت لگے۔ جن کے سامنے اہل کی نہیں چل رہی تھی، ان کے سامنے اور کون بول سکتا تھا؟ آئمہ کو اب تک نہیں بھولا تھا اہل کے بابا نے کیسے اہل کو غلط بات پہ تھپڑ مارا تھا، تو اگر ایسے میں وہ منع کرتی شادی کا تو اس کا کیا حال ہوتا؟ نہیں، وہ اپنی سوچ سے باہر آئی۔ اس کے دادا دادی اس سب سے بہت خوش تھے، آئمہ بس چپ تھی۔ اہل جب اٹھا، اسے سب پتہ چلا، اس سے بھی بہت خوشی ہوئی۔ وہ یہ جانتا تھا اس کے بابا اس کی شادی کا ارمان رکھتے ہیں، وہ لازمی اس کی شادی دھوم دھام سے کریں گے۔ اور اب اہل بھی خوش تھا، کیونکہ اسے وہ مل رہا تھا جو وہ چاہتا تھا۔
پورے گاؤں میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سب بہت خوش تھے۔ آئمہ کو اہل کی امی نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اہل کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا اسے ملنے کا۔ آئمہ ہر چیز بھول کے گاؤں میں بہت خوش تھی۔ وہ صبح صبح اٹھ کے گارڈن میں چلی جاتی اور سارا دن وہیں رہتی جہاں کچھ خرگوش بھی ہوتے تھے۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی، دادا دادی اسے دیکھ کے بہت خوش تھے، وہ بھی جب تک وہیں رہتے جب تک آئمہ وہاں کھیلتی رہتی۔ اہل اٹھا تو پورے گھر میں آئمہ کو ڈھونڈنے لگا، اسے بلا نہیں سکتا تھا کیونکہ شادی تک آئمہ سے ملنے پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اس لیے اب اسے چپ چاپ ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ سارا گھر دیکھ لیا، پتہ نہیں کہاں ہے پاگل، جب سے گاؤں آئی ہے نظر بھی نہیں لاتی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی میڈم کو گاؤں پسند ہے، چلو آج میں بھی ڈھونڈ کے رہوں گا۔ اہل نے ہر جگہ دیکھا، اپنی امی کے کمرے میں گیا تو وہاں بھی آئمہ نظر نہیں آئی۔ کیا ہوا اہل کی امی نے اپنی ہنسی دبا کے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں آپ کو دیکھنے آیا تھا، اہل نے بہانہ بنایا۔ اچھا تو آؤ نا میرے پاس، میرا بیٹا کبھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ وہ وہاں بیٹھا مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جسے اس کی امی خوب سمجھ رہی تھیں۔ یہاں نہیں ہے وہ۔ اہل ایک دم چونکا۔ نہیں امی، میں آئمہ کو تو نہیں ڈھونڈ رہا، پر میں نے تو نہیں کہا کہ تم آئمہ کو ڈھونڈ رہے ہو، جس پر دونوں کی ہنسی نکل گئی اور اہل اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ امی بتا دینا پلیز، کہاں چھپا دیا ہے میری بیوی کو، 2 دن سے میں نے اسے نہیں دیکھا، آپ تو میری حالت سمجھیں پلیز۔ اہل کے انداز پر اہل کی امی کو ہنسی آ رہی تھی۔ بیٹا تمہاری ہی ہے، جلدی کیا ہے، 1 ہفتے بعد مل لینا، 2 دن بعد سے رسمیں شروع ہو جائیں گی۔ امی خدا کا خوف کریں، پہلے 2 دن سے بری حالت ہے میری، اب 1 ہفتہ اور کیوں کرنی ہے کوئی رسم، وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، بس رخصتی کروا کر لے آئیں گاؤں والوں کے سامنے۔ اہل کی امی اس کی باتوں پر ہنس رہی تھیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے شہزادے، تھوڑا صبر سے کام لو۔ اور کتنا صبر کروں امی، آپ کو پتہ نہیں میری حالت کا، بس میں خود جا کے ڈھونڈتا ہوں۔ اہل جھٹکے سے اٹھا اور جانے لگا۔ جب اس کی امی نے اسے کہا، بیٹا جی آپ کے بابا نے منع کیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا تو پھر پہلے وہ آپ پر غصہ کریں گے، انہیں میں سنبھال لوں گا امی، انہیں نہیں پتہ چلے گا۔ اہل ہنستا ہوا باہر چلا گیا اور آئمہ کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اہل کو گارڈن میں آئمہ کے دادا دادی نظر آئے۔ یہ یہاں ہیں تو آئمہ بھی یہیں کہیں ہوگی، پر کہاں اور ان کے سامنے کیسے جاؤں، یہ تو مجھے ملنے نہیں دیں گے۔ تبھی اسے دور آئمہ خرگوشوں سے کھیلتی نظر آئی۔ اہل اسے دیکھتا رہا، کتنی معصوم اور پیاری ہے، اور میں نے کیا 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 ہے اس کے ساتھ۔ اہل کو اپنی باتیں یاد آئیں تو خود پر غصہ آنے لگا، اب آئمہ سے ملوں کیسے، اہل سوچ رہا تھا، پھر ایک دم گارڈن کی بیک سائڈ چلا گیا۔ وہاں سے آئمہ نظر آ رہی تھی پر اس کے دادا دادی نہیں۔ اہل جانتا تھا اگر اس نے آئمہ کو بلایا تو وہ کبھی نہیں آئے گی۔ اہل سوچتا رہا کہ آئمہ کو کیسے بلائے، تب وہاں سے ایک بکری کا بچہ نظر آیا اور اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بکری کا بچہ اٹھایا اور اسے دوڑایا۔ بکری کا بچہ دوڑا تو آئمہ کی نظر اس پہ پڑی، وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ کتنا پیارا ہے دادی، وہ اپنی دھن میں کہتی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جب اہل نے اسے پکڑ لیا اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے سائڈ لے آیا، آئمہ پھٹی آنکھوں سے اہل کو دیکھ رہی تھی۔ اہل نے اسے ایک درخت سے لگایا اور اس کے دائیں بائیں گھیرا ڈال دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ کیسے چھوڑوں، پورے 2 دن تک ڈھونڈنے کے بعد ملی ہو۔ اہل مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ اہل بس ایسے دیکھتا رہا۔ کیسے چھوڑ دوں تم جیسی لڑکی کو جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، شاید میری قسمت بہت مہربان تھی مجھ پر کہ تم مل گئی مجھے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، نہ ہی شادی کرنی ہے۔ اچھا جاؤ یہ سب بابا سے کہہ دو۔ نہیں، آئمہ فوراً بولی، کیوں، ڈر لگتا ہے، ان سے تو آپ بھی ڈرتے ہیں۔ ہاں ڈرتا ہوں، پر کیا تم جانتی ہو کہ میں بابا کا کتنا لاڈلا ہوں، تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں یہاں کیوں لائے۔ کیوں، آئمہ نے پوچھا۔ کیونکہ وہ جان گئے تھے ان کا بیٹا تمہیں چاہتا ہے، اور زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا انہوں نے میری کوئی بات ٹالی ہو، اگر تم منع بھی کرتی تو بھی تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا۔ آئمہ غور سے اہل کی باتیں سن رہی تھی، تبھی بولتے بولتے اہل نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ آئمہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ ہاتھ نہ لگاؤں، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اہل نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آئمہ نے اہل کو دھکا دیا۔ یہ کیا کیا ہے، کہا ہے نا ہاتھ مت لگائیں مجھے، لیکن میں ہاتھ نہیں منہ لگایا ہے۔ اہل ہنسنے لگا اور پھر سے اس کی طرف جھکا، اس بار نشانہ رخسار تھا۔ آئمہ نے اہل کا ارادہ بھانپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ دیے۔ آئمہ دھیمی مسکراہٹ ہنسا اور آئمہ کے ہاتھ نیچے کیے۔ اچھا بتاؤ کیسے راضی ہوگی تم؟ مجھے منانا نہیں آتا، پر تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، سوائے تمہیں چھوڑنے کے۔ آئمہ اہل کی بات پر سوچ میں پڑ گئی۔ جو بھی میں کہوں گی آپ کریں گے، ہاں کہو، اہل نے جذبے سے چور لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پہلا تو یہ کہ آپ نماز پڑھا کریں، دوسرا یہ کہ آپ وہ کھیت دیکھ رہے ہیں، وہاں آپ کچھ اگا کے دکھائیں بغیر کسی کی مدد کے۔ اہل آئمہ کی بات پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔
اگر میں تمہاری باتیں مان لوں تو وعدہ کرو تم خود آؤ گی میرے پاس، اور تب تک میرا وعدہ میں سوائے ایک پیاری سی کس کے اور کچھ نہیں کروں گا، لیکن کس بھی نہیں۔ ابھی آئمہ کہہ رہی تھی کہ اہل نے اس کے لپس لاک کر دیے۔ جب علیحدہ ہوئے تو آئمہ اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ میں روز کروں گا اور اس بات سے تم مجھے منع نہیں کرو گی، ورنہ میں ہر بات بھول کر زبردستی پہ اتر آؤں گا۔ اور ایک بات، میں کل سے اس کھیت پر جاؤں گا اور تمہیں اس پر فصل بھی اگا کر دکھاؤں گا۔ تمہیں رات میں روز مجھے یہ دینی ہوگی، اور جس دن تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا میری ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں کیوں کروں؟ پھر اتنا سب تم تو مجھے آسانی سے مل رہی ہو، تو میں کیوں اتنی محنت کروں؟ ابھی تمہیں یہیں سے کچھ دیر کے لیے غائب کر دوں گا اور کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اگر پتہ بھی چلا تو بھی کیا فرق پڑتا ہے، بیوی ہو میری۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آئمہ خوف زدہ ہو گئی۔ اگر چاہتی ہو میں سے کچھ نہ کروں تو پھر تمہیں روز مجھے یہ دینا ہوگا۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آئمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہوگا، سب ہوگا، اور نہیں بھی ہوا تو میں ہوں نا۔ تم بس میرے پاس آ جانا بغیر میرے کہے، کیونکہ اگر میں آیا تو وہ پھر تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ورنہ پھر میں تمہاری شرط تو پوری کروں گا لیکن پھر روز اپنا حق بھی لوں گا۔ نہیں، مجھے منظور ہے۔ آئمہ نے فوراً جان چھڑانے کے لیے بول دیا، ٹھیک ہے، میں ابھی سے تمہاری شرط پوری کرنے میں لگوں گا، اور ایک بات، شادی ہونے دو، جسے بابا چاہتے ہیں ہم تب ہی اب قریب آئیں گے جب میں تمہاری شرط پوری کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اب مجھے جانے دیں، ظہر کی اذان آ گئی ہے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، ظہر کی اذان آ گئی ہے؟ اہل نے پوچھا۔ نہیں، آنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اہل نے کہہ کر آئمہ کو چھوڑ دیا۔ آئمہ جانے لگی تو اہل نے پیچھے سے دہرایا، وعدہ یاد رکھنا، اور آئمہ کی سوچ کی جان نکل رہی تھی، وہ خود سے کیسے اہل کے پاس جائے گی، وہ بھی اس کام کے لیے۔ اہل نے آج ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں اور اسے نماز پڑھ کے ایک عجیب سکون سا ملا جو پہلے اسے کبھی نہیں ملا۔ سب اسے مسجد میں باقاعدگی سے آتے دیکھتے سب حیران تھے، لیکن وہ خوش تھا، اسے یقین تھا آئمہ کو وہ منا لے گا۔ اہل اس کھیت پہ گیا جس کی بات آئمہ سے ہوئی تھی، اس نے دیکھا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، زمین بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اب وہاں کوئی فصل نہیں لگاتا تھا۔ اہل نے ٹریکٹر منگوایا اور اس پر چلانے لگا۔ سارا دن اہل وہاں کام کرتا رہا، آئمہ بھی سارا دن وہیں ساتھ گارڈن میں ہوتی تھی، اس لیے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ اہل اکیلے سارے کام کر رہا تھا اور آئمہ سوچ رہی تھی شاید اسے پہلے انہوں نے پانی کا گلاس بھی خود سے نہ پیا ہو، پر مجھے بھی تو کتنی تکلیف دی تھی، اور اب اچانک پیار ہو گیا ہے، خود ایک دن میں پتہ چل جائے گا ان کا پیار بھی۔ وہ بھی اپنے خرگوشوں کے ساتھ مگن ہو گئی۔ اہل رات 11 بجے تک اس زمین کو آباد کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور اب وہ بہت تھک چکا تھا، اس کے کپڑے بری طرح مٹی میں بھر گئے، اور وہ اس خوشی میں تھا کہ رات ہو گئی ہے، اب آئمہ خود آئے گی اس کے پاس۔ وہ بیرونی دروازے سے اپنے کمرے میں گیا تاکہ کوئی اسے اس حالت میں نہ دیکھ لے، اگر اس کے بابا یا امی کو پتہ چلتا تو قیامت آ جانی تھی۔ اہل کپڑے چینج کر کے آئمہ کا انتظار کرنے لگا، وہ بہت تھک چکا تھا، نیند بہت آ رہی تھی، پر آئمہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اہل کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے۔ اہل آئمہ کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ صبح اٹھا تو اسے آئمہ پہ بہت غصہ آیا۔ آئمہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اہل نے ٹائم دیکھا تو 5:30 بج رہے تھے۔ اہل نے نماز پڑھی اور آئمہ کے کمرے کی طرف گیا، وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، وہ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ آئمہ نے فوراً اہل کو دیکھا اور قرآن پاک لپیٹ کر اوپر رکھ دیا اور خود وہیں کھڑی ہو گئی۔ اہل اس کے پاس گیا اور کہا، تم نے رات اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اب مجھے مت کہنا، میں جو بھی کروں گا۔ وہ سوری میں سو گئی تھی۔ آئمہ نے معصومیت سے کہا، اچھا وعدہ کر کے نیند آ گئی تمہیں؟ میں آج بھر کہہ رہا ہوں، آج اپنا وعدہ توڑا پھر میں سب بھول جاؤں گا۔ نہیں، میں نہیں توڑوں گی وعدہ، آئمہ فوراً بولی، گڈ گرل۔ اہل اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کھیت کی طرف چلا گیا۔ اہل نے ٹائم دیکھا، صبح کے 6 بج چکے۔ اہل نے کام شروع کر دیا۔ آئمہ بھی وہیں گارڈن میں آ گئی تھی اور اہل کو کام کرتا دیکھ حیران تھی۔ اہل یہ سب کیسے کر رہا تھا؟ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ اہل ہار مان لے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اہل کام کے ساتھ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھ رہا تھا۔ کل سے رسمیں شروع ہو جانی تھی، آئمہ کو مایوں بیٹھا دیا جائے گا۔ آئمہ سوچ میں ڈوبی تھی۔ جب شام ہوتے دیکھ اس کے چہرے پر خوف کے سائے دوڑنے لگے۔ وہ دادا دادی کو اندر لے آئی۔ اہل ابھی تک وہیں کام میں لگا تھا۔ آئمہ انہیں چھوڑ کے دوبارہ وہاں آئی اور اہل کو دیکھنے لگی۔ اتنی سردی میں اہل ہاف شرٹ میں کام میں لگا ہوا تھا۔ آئمہ اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ رات میں اہل کی شرط کیسے پوری کرے گی۔ وہ اپنی سوچ میں ڈوبی وہیں کھڑی تھی، تب اہل اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ اہل نے مٹی والے ہاتھ آئمہ کے گال پہ لگائے۔ آئمہ کے گال پہ مٹی لگ گئی۔ آئمہ اسے اتارنے لگی۔ آئمہ اس وعدہ مت بھولنا، ورنہ مجھے جانتی ہو نا، وہ میں نے کل سے مایوں بیٹھنا ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم نے اپنی شرط توڑی، پھر تم دیکھنا، لیکن میں مایوں سے تو نہیں آ سکوں گی۔ اہل نے غور سے آئمہ کو دیکھا۔ کتنے دن ہے مایوں؟ اہل نے پوچھا۔ 3 دن۔ کیا؟
پاگل ہو گئے ہیں کہ 3 دن کوئی ضرورت نہیں اتنے دن بیٹھنے کی، سب نے کہا ہے۔ آئمہ نے معصومیت سے کہا۔ اچھا کل رات میں بیٹھوں گی نا؟ جی، اپنی شرط پوری کر کے پھر بیٹھنا۔ لیکن کیا لیکن؟ اہل نے آئمہ کو گھورا۔ وہ کچھ نہیں، آپ کی بھی رسم ہوگی کیا؟ اہل نے پوچھا۔ وہ آپ کو بھی کل اپٹن لگایا جائے گا؟ مجھے کیوں؟ میں تو ویسے ہی خوبصورت ہوں۔ اہل نے آئمہ کو چھیڑا۔ مطلب میں خراب ہوں؟ آئمہ نے اہل کو گھورا۔ نہیں، تم سے پیاری لڑکی تو اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں پھر بھی کیوں تمہیں اپٹن لگا رہے ہیں، حالانکہ اپٹن کو تمہیں لگانا چاہیے۔ کیا؟ آئمہ حیران ہو گئی۔ کچھ نہیں۔ اچھا بات سنو، اندر جاؤ، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ پہلے تو آپ خود بھی ٹھنڈ میں کھڑے رکھتے تھے۔ آئمہ نے اہل کو دیکھ کے کہا۔ نہیں، تم سے پیاری لڑکی تو اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں پھر بھی تمہیں اپٹن کیوں لگا رہے ہیں، حالانکہ اپٹن کو تمہیں لگانا چاہیے۔ کیا؟ آئمہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں۔ اچھا بات سنو، اندر جاؤ، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ پہلے تو آپ خود بھی ٹھنڈ میں کھڑے رکھتے تھے۔ آئمہ نے اہل کو دیکھ کے کہا۔ اہل کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ آئمہ، اہل نے اپنے مٹی بھرے ہاتھوں سے آئمہ کے چہرے اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ آئمہ ڈر گئی۔ ڈر سے آئمہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اہل نے آئمہ کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر سب کی اور محبت سے چور لہجے میں کہا۔ مجھے معاف کر دو آئمہ، میں وہ وقت تو واپس نہیں لا سکتا، پر اس کا ازالہ کروں گا جو بھی تم کہو گی۔ آئمہ چپ رہی۔ اہل آپ بھی اندر جائیں، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ نہیں میری جان، کل کا دن ضائع ہوگا اور اس کے بعد میرے خیال سے شادی کے دن بھی میں کام نہیں کر پاؤں گا۔ آج کام زیادہ کرنا پڑے گا اور تم اپنا وعدہ ابھی پورا کر کے جا سکتی ہو، کیونکہ میں نہیں جانتا آج مجھے کتنی رات ہوگی یہاں۔ آئمہ اہل کی بات پہ لرز گئی، اسے تھوڑی دور ہوئی۔ اہل نے اسے قریب کیا۔ اہل مجھ سے نہیں ہوگا، آؤ سکھاؤں تمہیں نہیں، مجھے نہیں سیکھنا۔ آئمہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ اہل نے اس پر گرفت مضبوط کر کے کہا۔ آئمہ تم کیوں چاہتی ہو میں ہر بار زبردستی کروں؟ اہل نے آئمہ کو قریب کرتے اپنے لبوں سے اس کے لب قید کیے اور چند لمحے بعد آئمہ کو چھوڑتے کہا۔ جاؤ یار، کام نہیں کرنے دیتی، ہر وقت پیار مانگتی ہو، اب شوہر بیچارہ کام کرے یا پیار؟ آئمہ آنکھیں پھاڑے اہل کا جھوٹ سن رہی تھی اور اہل ہنستا اسے دور جا کے پھر کام میں لگ گیا۔ آئمہ اندر چلی گئی پر وہ پریشان تھی۔ اہل سردی میں کام کر رہا تھا۔ یہاں اہل کی امی اسے ڈھونڈ رہی تھیں پر کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے۔ اہل کی امی نے اس کے بابا کو کال کر کے ان سے پوچھا، اہل آپ کے ساتھ تو نہیں؟ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور اس کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے بابا نے کہا، نہیں میرے ساتھ نہیں، میں پتہ کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آئے اور کہا، اہل کہیں نہیں ہے باہر۔ آئمہ چپ تھی۔ انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ان کا لاڈلا بیٹا باہر سردی میں کام کر رہا تھا۔ آئمہ اہل کے پاس گئی اور اسے بلایا۔ کیا ہوا، پھر سے آئی ہے؟ اہل نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ آپ کو آپ کی امی بابا بلا رہے ہیں، پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اوہ شٹ، چلو جلدی سے۔ اہل فوراً آئمہ کو لے کر بیرونی دروازے سے اپنے کمرے میں آیا اور آئمہ کو کہا، اب یہاں سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور خود چینج کرنے چلا گیا اور فریش ہو کے آیا اور سیدھا ہال میں پہنچا جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بابا کسی گارڈز کو ڈانٹ رہے تھے، تب اہل کو دیکھ کے کال کٹ کر کے اس کی طرف بڑھے۔ کہاں تھے بیٹا؟ بابا صاحب حویلی کی پچھلی سائڈ گیا تھا تو وہاں نیند آ گئی۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ جائیں بیٹا، آرام کریں، کل سے آپ کی رسمیں شروع ہیں، کل سے 5 دن تک آپ کہیں مت جائیے گا۔ جی بابا صاحب، کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سارا دن کام کر کے تھک گیا تھا تو لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اگلا پورا دن اہل گھر سے باہر نہیں جا سکا۔ آئمہ بھی گھر میں رہی۔ سارا دن گھر میں ہلچل مچی رہی۔ رات ہوتے آئمہ کو مایوں کا سوٹ اور زیور پہنائے گئے اور سب نے اسے اپٹن لگایا۔ وہاں اہل کو بھی اپٹن لگایا جا رہا تھا اور اہل بھر بھر کے نخرے کر رہا تھا۔ پورا گاؤں وہاں جمع تھا۔ اس کے بابا اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اسی طرح مایوں کا فنکشن اختتام پہ پہنچا۔ اہل اپنے کمرے میں جاتے ہی کپڑے چینج کر کے کھیت پہ گیا اور پوری رات وہیں کام کرتا رہا۔ آئمہ کو اپنے کمرے میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ آئمہ نے یہی سوچا تھا اب اہل شادی تک کھیت پہ نہیں جائے گا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ پوری رات وہاں کام کرتا رہا اور دن میں سو جاتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ آج مہندی تھی۔ آئمہ کو اہل کے نام کی مہندی لگائی گئی۔ وہیں گاؤں کی بڑی عورتیں اہل کو مہندی لگانے کی ضد کرنے لگی، جیسے اہل منع کر رہا تھا۔ اس کی امی بھی ان عورتوں کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، وہ بھی مہندی لگانا چاہتی تھیں، لیکن اہل کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تب اس کے بابا نے کہا، بیٹا تھوڑی لگوا لو، ہاتھ پہ ان سب کا دل رہ جائے گا۔ اہل بابا کے سامنے کچھ بول نہیں پایا اور بیٹھ گیا۔ جیسے اہل کی امی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ پہ زخم دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ اہل یہ کیا ہوا ہے بیٹے؟ ان کی آواز پر اس کے بابا بھی آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اہل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بیٹا کیا ہوا ہے یہ؟ اہل نے اپنا ہاتھ واپس لیا اور کہا، کچھ نہیں بابا، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ کیسے لگی اتنی زیادہ چوٹ؟ اس کی امی کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، پر اہل کے بابا چپ کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے ان کا بیٹا جھوٹ بول رہا تھا، پر کیوں؟ ارے امی کچھ نہیں ہے، اہل کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔
کل اہل اور نائمہ کی شادی تھی اور اہل کو آج زمین کا کام فائنل کرنا تھا، پر وہ سب کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب سو گئے، اہل حسب معمول کھیت پہ گیا اور کام پہ لگ گیا۔ اہل اس بات سے انجان تھا کہ 2 آنکھیں اسے مسلسل اپنے حصار میں رکھے ہوئے ہیں۔ اہل کو کام کرتے کرتے بہت سی چوٹیں لگی جنہیں وہ نظر انداز کر کے کام کرتا رہا۔ اہل کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ کام کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اہل جسے خون کو جھٹکنے لگا، کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے چونک کے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس کے بابا آنکھوں میں نمی لی اس کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ کیوں بیٹا، اتنا سستا ہے یہ خون جو اسے ایسے بہا رہے ہو؟ بابا صاحب وہ میں اہل اپنے بابا کے سامنے جھوٹ نہیں بول پاتا تھا۔ بابا صاحب میں نے غلطی کی ہے، میں چاہتا ہوں میں کچھ ایسا کروں کہ آئمہ کو میں اچھا لگنے لگوں۔ بابا یہ کچھ نہیں ہے جو ظلم میں نے اس پہ کیے ہیں آپ سن بھی نہیں پائیں گے۔ پلیز بابا میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے کرنے دیں، میں اسے جیتنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں کیسے جیوں گا؟ آج میرے دل کو جو چوٹ پہنچی ہے، تمہیں اس طرح دیکھ کے تم نہیں سمجھ سکتے، اپنی اولاد ہوگی تب سمجھ پاؤ گے۔ تمہارا ہاتھ اس وقت دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ تم نے کھیتوں میں کام کیا ہے، پر چپ اس لیے رہا کہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بیٹا تمہیں میں روکوں گا نہیں، پر اپنا خیال بھی رکھو، یہاں کچھ لگاؤ اور کسی کو ساتھ لے کے کام کرو۔ نہیں بابا اکیلے کرنا ہے، اہل نے فوراً کہا۔ بہت ضدی ہو بیٹا سائیں، اچھا میں مرہم لگواتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ رات میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں دن میں بھی کام کی اجازت نہیں دوں گا۔ نہیں بابا چلتا ہوں، میں دن میں کروں گا کام۔ اہل بابا کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ اہل کے بابا نے مرہم منگوایا اور اسے لگانے لگے۔ بابا میں لگا لوں گا، بچہ نہیں ہوں، ہمارے لیے تو بچے رہو گے بیٹا سائیں، چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ۔ اہل کے بابا بہت پیار سے اسے کریم لگا رہے تھے تاکہ ان کے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ اہل انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں آئمہ سے مل لوں؟ اہل نے شرارت سے کہا کہ اس کے بابا کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ نہیں بیٹا کل شادی کے بعد ملنا، جتنا ملنا ہے، ابھی نہیں۔ اہل نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں اہل کے بابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اسے لیٹنے کا کہا۔ کیا بابا میں بچہ ہوں کیا؟ لیٹ جاؤ بیٹا، اس بات پہ کل غور کریں گے۔ اہل لیٹا تو اس کے بابا سے کمبل اڑا کے لائٹ بند کر کے چلے گئے۔ اب آپ کو میں باہر نہ دیکھوں۔ اہل جی بابا کہتا سو گیا۔ صبح سے سب شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ اہل کے بابا نے آج اسے باہر جانے سے منع کر دیا اور وہ گھر میں ہی تھا۔ شام میں اسے دلہا بنایا گیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ سے سب کو سکے دلوائے گئے۔ پورا گاؤں آج اہل کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ خوبرو نوجوان، اوپر سے پوری ریاست کا مالک، سب عورتیں اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ اہل کے بابا اور امی ابھی بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ سب بہت خوش تھے۔ شادی قریبی ہال میں رکھی گئی تھی۔ آئمہ کو لڑکی نے گھر آ کے تیار کر دیا تھا اور اسے ہال تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے دادا دادی کے ساتھ اور گاؤں کی عورتوں کے ساتھ سب نے وہاں بارات کا استقبال کرنا تھا۔ آئمہ اس وقت گھونگھٹ میں تھی، ان کا رواج تھا گھونگھٹ دلہا آ کے اٹھاتا تھا۔ بارات آئی تو سب نے بہت اچھا استقبال کیا۔ اہل اور آئمہ کو ساتھ بٹھایا گیا۔ اب اہل نے گھونگھٹ اٹھانا تھا تو کچھ عورتوں نے نیک مانگا۔ اہل نے انہیں اپنا والیٹ دے دیا اور خود گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا سب کی نظریں تھم گئیں۔ کتنا نور تھا آئمہ کے چہرے پر جو اس کے حسن پر چار چاند لگا رہا تھا۔ کچھ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کتنی حسین دلہن ہے، اور کچھ کہنے لگیں ہمارا دلہا بھی کسی سے کم نہیں۔ اہل کی امی اور بابا ان دونوں پر صدقے واری جا رہے تھے۔ اہل کی نظریں آئمہ پر تھم گئیں۔ اہل نے آئمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ آئمہ نے فوراً ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اہل نے دوبارہ پکڑ لیا اور کہا بہت پیاری لگ رہی ہو، آج اپنی شرط آج کے لیے معاف کر سکتی ہو؟ آئمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ظالم ہو بہت۔ اہل نے ایکٹنگ کی۔ جب تک گاؤں کی عورتوں نے ناچ گانا شروع کر دیا اور اسی طرح سب رسمیں ہوتی رہیں۔ جب سب رسموں سے فارغ ہو گئے تو آئمہ کو اہل کے کمرے میں لے جایا گیا۔ آئمہ اس سب میں بس ایک بات سے پریشان تھی، وہ اہل کا ساتھ نہیں چاہتی تھی اور اس نے اسی لیے ایسی شرط رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اہل شرط ہار جائے گا تو اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرے گا۔ اب وہ سوچ رہی تھی شکر تب تک اہل دور رہیں گے، اور وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ جب دروازہ کھلا اہل نے اندر آ کے دروازہ لاک کر دیا۔ آئمہ فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اہل نے پوچھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ شرط سے پہلے کچھ نہیں کریں گے، پھر دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اہل کی ہنسی نکل گئی آئمہ کی معصومیت پر۔ تو تمہیں لگتا ہے دروازہ بند کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے؟ اب تمہیں اگر یہی لگتا ہے پھر تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اہل شرارت سے کہتا آئمہ کی طرف گیا۔ آئمہ دور ہوتے ہوئے کہنے لگے آپ اپنا وعدہ توڑ دو گے کیا؟ کتنی معصوم ہو تم آئمہ، سچ میں کتنا غلط کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، ساری عمر بھی معافی مانگوں تو بھی کم ہے۔ اہل کہتا آئمہ کی طرف بڑھا تھا۔ آئمہ دور ہوتی ہوتی بیڈ پر گرنے لگی۔ اہل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی کمر کے گرد حصار ڈالا۔ آئمہ اپنے دونوں ہاتھ اہل کے کشادہ سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنے لگی۔ اہل اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ اہل کی چٹنگ ہے، چھوڑیں مجھے۔
کیسی چیٹنگ؟ کیا میں نے کچھ کیا؟ تمہیں اوپر سے چیٹنگ تو تم نے کی ہے کتنے دن؟ اہل آئمہ کے کان کے آویزے سے انگلی سے کھیلنے لگا۔ کیا چیٹنگ؟ آئمہ گھبرا گئی۔ ہماری بات ہوئی تھی نا، اس کی اہل نے آئمہ کے لبوں پر اپنی شہادت والی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ تو وہ تو شادی تھی، آئمہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ مان لیا تمہارا بہانہ اس بار صحیح ہے، پر آج کے بعد اگر تم نے چیٹنگ کی تو پھر؟ اہل کہتا آئمہ پر جھکا تو آئمہ دور ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، تو میرا کوئی بھروسہ نہیں؟ اہل ہی کہتے آئمہ کے چہرہ ہاتھ میں لیے آئمہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا کرے گا، اس لیے اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اہل ہنسا اور اپنی شرط پوری کرنے لگا۔ کچھ لمحے بعد اسے علیحدہ کرتا وہ اپنے کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ آئمہ بھی اپنی جویلری اتارنے لگی۔ ڈریسنگ کے آگے اہل باہر آیا اور بیرونی دروازے سے جانے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئمہ نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا، کیوں تم چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ بس اس وقت باہر جائیں گے تو سب کیا کہیں گے؟ آئمہ نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اوہ ریئلی؟ اہل اس کی طرف مڑا۔ نہیں آپ جائیں۔ اہل ہنستا چلا گیا اور سیدھا کھیت کی طرف گیا۔ وہاں جا کے اہل کو یاد آیا کہ اس نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات میں کام نہیں کرے گا۔ یہ سوچتا وہ واپس اندر آیا تو دیکھا آئمہ سو چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، اس پہ کمبل ڈالا اور خود اپنا کمبل لے کر صوفے پر سو گیا۔ اہل صبح فجر کے وقت کا الارم لگا کے سویا۔ آئمہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا اہل کے موبائل کا الارم بج رہا تھا اور وہ اٹھا، واش روم گیا، وضو کیا، نماز ادا کی اور آئمہ کی طرف آیا۔ اس کی پیشانی پر پیار کرتا وہ کھیت کی طرف چلا گیا۔ آئمہ بہت حیران ہوئی کہ اہل سچ میں اس کی بات مان رہا تھا، ہر نماز باقاعدگی سے ادا کر رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آ رہا تھا۔ اہل آج بھی سارا دن کام کرتا رہا۔ رات میں جب وہ کمرے میں آیا آئمہ سو چکی تھی۔ اہل اس کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ آئمہ نہ سمجھی کسی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ تب اہل نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا، شرط کے مطابق اس کے لب قید کیے۔ اس کے بعد اس کی سرائے دار گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئمہ نے فوراً اسے دھکا دیا۔ آپ نے چیٹنگ کی؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا، خود آنا اپنی شرط پوری کرنے ورنہ میری ڈیمانڈز بڑھ جائیں گی۔ اب اگر کل تم خود نہ آئیں تو میں اور بھی آگے جا سکتا ہوں۔ آئمہ ڈر گئی۔ دوسرے دن جیسے ایک کمرے میں گیا تھا، آئمہ اس کے پاس آ گئی۔ اہل کو ہنسی آ رہی تھی پر وہ سیریس ہو کے پوچھنے لگا، کیا ہوا، کیا چاہیے؟ آئمہ کو تب چڑھ گئی اور وہ وہاں سے جانے لگی۔ تب اہل نے اسے پکڑا۔ ناراض نہ ہو میری جان، اور اپنی شرط پوری کی۔ نمونہ ہے قسم سے۔ اہل کا روز یہی روٹین دیکھ کر آئمہ کا دل نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا، لیکن اب وہ یہ بات اہل سے کہنا چاہتی تھی کہ اسے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے معاف کر چکی ہوں، لیکن کہنے سے ڈرتی تھی۔ آج بھی اہل کھیت پہ کام کر رہا تھا جب آئمہ بھی وہیں چلی آئی۔ آئمہ کو دیکھ کر اہل اس کے پاس آیا۔ کیوں؟ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ کپڑے گندے ہو جائیں گے، جاؤ یہاں سے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، آئمہ نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ اہل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اوزار کو نیچے پھینکتا آئمہ کی طرف آیا۔ بہت شوق ہے گندا ہونے کا۔ اہل نے اپنے مٹی والے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹی اس کے ہاتھوں پر اتارنے لگا۔ آئمہ چپ کھڑی اس کی حرکت دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے، آج ہاتھ نہیں کھینچا؟ نہ چلائی۔ آئمہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کیا بات ہے؟ اہل نے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں آپ یہ سب نہ کریں، آئمہ بمشکل ہمت جمع کرتی بولی۔ کیوں؟ اہل نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ کیونکہ آپ سچے ہیں، اس بات کی گواہی آپ کی نماز کی پابندی نے دے دی ہے، اب اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، مطلب اب تمہارے پاس آیا جا سکتا ہے؟ اہل اس کی طرف ہوا۔ آئمہ پیچھے ہوئی کہا، نہیں ایسا بھی کچھ نہیں، بس آپ کو اب یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تم تو جانتی ہو میں ایک بار جو ٹھان لیتا ہوں کر کے رہتا ہوں، اور اب تو دیکھو کافی حد تک میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں۔ آئمہ نے دیکھا تو سچ میں وہ زمین جہاں کوئی فصل نہیں ہوتی تھی وہ شاداب ہو گئی تھی۔ اب بس اس میں سے فصل نکلنا باقی تھی اور اہل 2 دن سے اسی کوشش میں تھا کہ فصل نکل آئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اہل محنت کرتا رہا۔ آئمہ اسے معاف کر چکی تھی، پر وہ اپنی بات پوری کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنی محنت جاری رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانداری سے آئمہ سے روز اپنا انعام لینا نہیں بھولتا تھا۔ چاہے جتنی بھی دیر ہو جاتی وہ اپنی بات پوری کر کے پھر ہی سوتا تھا۔ آج بھی اہل مسلسل کام میں لگا تھا۔ جب آئمہ بھی وہاں آ گئی اور اہل کے ساتھ کام کرنے لگی، اہل نے دیکھا تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کام، آئمہ نے سیدھا سا جواب دیا۔ کس خوشی میں؟ اہل نے آئمہ کو سیدھا کر کے پوچھا۔ آپ سے کہا ہے آپ نہ کریں، پر آپ مانتے نہیں تو مجھے ہی کروانا پڑے گا نا، آئمہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ آئمہ میں نہیں چاہتا میرے شرط میں کوئی میری مدد کرے،
پر میں کوئی تو نہیں نا، اور ویسے بھی آپ کا کام ہو چکا ہے، اب یہ فصل ہی نکلنی ہے۔ آئمہ تم یہاں کام نہیں کر سکتی۔ اہل آپ جہاں ہوں گی میں وہاں کام کر سکتی ہوں۔ اب کی بار اہل آئمہ کی طرف مڑا۔ کیوں؟ آئمہ سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ میں اہل غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئمہ چپ ہو گئی۔ اہل نے اس کے چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، محبت کرنے لگی ہو مجھ سے؟ آئمہ نے گھبرا کے رخ پھیرا۔ اہل نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں بہت پہلے یہ بات سمجھ گیا تھا، لیکن میں کبھی اپنے کہی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے چپ ہوں، ورنہ اب تم تو راضی بھی ہو۔ اہل نے شرارت سے کہا۔ آئمہ اس کی بات پہلے تو سمجھی نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ اہل جب ہنسا تو آئمہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اہل کو دور کرتے کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آئمہ فوراً بولی، اچھا تو پھر کیسا ہے؟ اہل نے اسے دوبارہ پکڑتے کہا، بہت فضول ہیں آپ، میں نہیں بولتی آپ سے۔ اہل نے اسے ماتھے پہ پیار کیا اور کہا، اب جاؤ کام کرنے دو، نہیں رات ہو رہی ہے، آپ بھی اندر چلیں۔ کیوں، کوئی خاص کام ہے؟ اہل پھر پٹری سے اترا۔ آئمہ نے اس کے کشادہ سینے پر ایک نازک سا مکہ مارا۔ اہل ہنسنے لگا، اب جاؤ نا ورنہ میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا، پھر مجھے الزام مت دینا۔ آئمہ وہاں سے چلی آئی، پر دور سے بیٹھی وہ اہل کو کام کرتا دیکھتی رہی، اور اہل یہی سمجھ رہا تھا کہ آئمہ چلی گئی۔ جیسے ہی اہل اپنا کام ختم کر کے آنے لگا، آئمہ دوڑ کے کمرے میں آ گئی۔ اہل آیا تو وہ حسب معمول اس کے پاس آئی۔ اہل نے اپنی شرط پوری کی، پر ایک لمحے میں آئمہ کو علیحدہ کرتا پوچھنے لگا، کہاں تھی تم؟ آئمہ ڈر گئی، تم باہر تھی؟ اہل کی بات پہ آئمہ نے سر ہاں میں ہلایا۔ کیوں؟ اہل کو غصہ آیا، کہا تھا نا اندر جاؤ، ٹھنڈ ہے، دیکھو ذرا کتنی ٹھنڈی ہوئی ہو تم۔ آئمہ چپ رہی۔ اہل نے ہیٹر آن کیا اور آئمہ کو لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ میں ٹھیک ہوں اہل، چپ چاپ لیٹی رہو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ اہل آئمہ کو سلا کے خود بھی سو گیا۔ حسب معمول آج بھی اہل نماز پڑھ کے سیدھا کھیت پر گیا، اور اس نے دیکھا اس زمین پہ جس پہ اس نے دن رات محنت کی تھی، اللہ نے اس کا اجر دے دیا تھا، وہاں نئی فصل پھوٹنے لگی۔ اہل نے اپنے پروردگار کا بے حد شکر ادا کیا، وہ تو رب ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اہل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، اور پھر وہ سیدھا اپنے بابا کے پاس گیا۔ بابا، ایک چیز دکھانی ہے آپ کو۔ اہل کے بابا جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی اس کے ساتھ چل دیے، اور جب اہل انہیں زمین پر لایا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اہل کو گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا میرا بیٹا کر کے دکھائے گا۔ مجھے فخر ہے تم میرے بیٹے ہو، خدا سب کو تم جیسا بیٹا عطا کرے۔ اہل کے بابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا، ماما کو میں نے نہیں بتایا سب اب تک، انہیں مت بتانا بیٹا، ماں کا دل بہت نازک ہوتا ہے، وہ سوچ سوچ کے بیمار پڑ جائیں گے کہ تم نے اتنے دن کام کیسے کیا۔ اس بات پہ اہل اور بابا دونوں ہنسنے لگے۔ اچھا اب بہو کو تو دکھاؤ جس کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ جی بابا، میں آئمہ کو لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں جا رہا ہوں، تم دونوں آرام سے دیکھنا۔ اہل ہنستا آئمہ کو لینے چلا گیا۔ آئمہ جو کمرے کی سیٹنگ میں لگی تھی، اہل کے بلانے پر اس کے پاس گئی۔ جی آؤ، کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ کیا؟ آئمہ نے پوچھا۔ تم چلو تو۔ وہ اہل کے ساتھ چلنے لگی، پر اہل نے اس کی آنکھوں پر اپنا رومال باندھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ آئمہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ چپ چاپ چلو۔ زمین پہ پہنچ کے اہل نے پٹی ہٹا دی۔ آئمہ نے جب فصل دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل کی ہو گئی؟ سچ میں آئمہ خوشی سے اہل کے گلے لگ گئے۔ اہل آپ جیت گئے۔ آئمہ اہل کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ جب اہل نے اسے دور کرتے کہا، میں جیت گیا ہوں تو آج انعام بھی ملے گا نا؟ اہل نے آئمہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ میں الٹا پڑھنے لگی۔ مجھے شرم آتی ہے۔ آئمہ پھر سے اہل کے سینے میں چھپ گئی۔ تم کمرے میں مت جانا آج جب تک میں نہ کہوں۔ آئمہ فوراً سیدھی ہوئی اور ناسمجھی کی حالت میں اہل کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ سرپرائز کیا؟ آئمہ نے پوچھا۔ بتا دیا تو سرپرائز کیا رہے گا پھر؟ اور پھر سارا دن اہل نے آئمہ کو کمرے میں جانے سے باز رکھا۔ رات میں جب اہل آئمہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گیا، کمرہ کھولتے ہی ایک مہک نے دونوں کے اعصاب پہ جادو کر دیا۔ آئمہ نے اندر قدم رکھا تو ہر جگہ پھول ہی پھول نظر آئے۔ آئمہ نے اہل کو دیکھا۔ اہل نے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس بار آئمہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اہل اسے پھولوں سے سجے بیڈ تک لے کر آیا اور اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور اسے ایک شاپنگ بیگ دیا۔ آئمہ نے وہ شاپنگ بیگ لیا اور اہل کو دیکھنے لگی۔ اسے پہن کے آؤ آئمہ۔ آئمہ نے دیکھا اس میں برائڈل سوٹ اور کچھ اور سامان تھا دلہن کا تھا۔ اہل مجھے شرم آ رہی ہے۔ آئمہ پلیز، بہت انتظار کیا ہے میں نے اس وقت کا، اب پلیز منع مت کرو۔
آئمہ بیگ اٹھا کے چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی اور کچھ دیر بعد وہ ایک دلہن کے روپ میں باہر آئی۔ اہل اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ تک لے کر آیا۔ آئمہ کی شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ اہل نے آئمہ کو اپنے پاس کیا اور اس کا دوپٹہ اتار کے سائڈ میں رکھا۔ اس کے بعد اہل نے ایک ایک کر کے سب آویزوں کو اتارنے شروع کیا اور پیار کی مہر ضبط کرتا جا رہا تھا۔ آئمہ نے شرم کے مارے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے پر کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اہل نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا، اس کے بعد اس کے رخسار پہ اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ کچھ لمحے بعد اہل نے اس کے لبوں پر لب رکھ کے انہیں قید کیا اور اس کے بعد اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور اپنے کشادہ سینے میں اسے چھپا لیا۔ آئمہ نے آج اپنے آپ کو دل سے اہل کو سونپ دیا اور رات مہکنے لگی۔ اختتام۔ فائنلی یہ چھوٹا سا ناول جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو بتانا مت بھولیے گا، اور اس کے علاوہ کوئی ناول دوسرا آپ سننا چاہیں بتائیے گا۔ میں نے چینل پہ دوسری وائس اوور آرٹسٹ کے آواز میں جو ہے ناول اپلوڈ کیا، جو کہ ریڈر ہی ہیں ہمارے، لیکن آپ لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آ رہا، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کسی اور کو رکھوں یا میں خود ریڈ کروں۔ پلیز اس معاملے میں میری تھوڑی ہیلپ کر دیجیے گا آپ لوگ، کیونکہ یہ چوائس آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتی ہے، ٹھیک۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ریڈنگ کرتے ہوئے کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں، کچھ سینٹنسز ایسے ہوتے ہیں، مجھ سے نہیں ہر کسی سے جو بھی ریڈنگ کرتا ہے ریڈ کرتا ہے کچھ بھی، تو سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں ورڈز ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی پروننسیشنز الگ ہوتی ہیں، اور کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ورڈ کی ہمارے پاس اسپیلنگ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، لیکن سینٹنس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آن لائن رائٹرز ہوتی ہیں، ڈائجسٹ میں بھی تو خیر پروف ریڈ ہو کر چھپتا ہے، لیکن آن لائن رائٹرز سم ٹائم بزی ہوتی ہیں تو وہ اس طریقے سے ٹائپ کر کے پوسٹ کر دیتی ہیں، تو وہاں پہ کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں جنہیں ہم صرف ریڈنگ کے وقت ہی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی چھوٹی موٹی مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو پلیز اسے نگلیکٹ کر دیا کریں، نظر انداز کر دیا کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ناول پسند آیا ہوگا، سارا کے ساتھ آپ لوگوں کا سفر اچھا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ میری کوشش ہے کہ میں اپنے ناولز بھی جو ہیں اس چینل پر اپلوڈ کروں، اس کے علاوہ میں اپنے نام سے دوسرا چینل بھی بناؤں گی، تو وہاں پر بھی آپ لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اچھے اچھے کمنٹس کیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔